اس کی دو جہتیں ہیں اور وہ دنیا میں ہر علم کی ہوتی ہیں۔ عام آدمی اسلام کو سیکھنا چاہتا ہے یا اس پر عمل کرنے کے لیے کچھ ہدایت اس کو چاہیے، وہ تو اگر آپ موقع فراہم کریں تو میں آدھ گھنٹے میں پورا اسلام بیان کر دوں۔ بہت سادہ مذہب ہے، اس میں چند چیزیں ہیں جن کا تعلق ایمانیات سے ہے، چند چیزیں ہیں جن کا تعلق ہماری عبادات سے ہے، پھر کچھ اخلاقی اقدار ہیں، اصول ہیں، ان کے بارے میں آپ آدھ پون گھنٹے میں لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ ایک دوسری چیز ہے اسلام کا علمی مطالعہ۔ اس دنیا میں سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق عام لوگ نہیں ہوتے، بڑی تعداد تو اس میں شبہ نہیں کہ عامی لوگوں کی ہے۔ وہ لوگ جو اعلیٰ ذہانتوں کے بالغ ہیں، جن کے سامنے بلند تر سوالات ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات نفسی علوم سے پیدا ہوتے ہیں، بعض اوقات مادی علوم سے پیدا ہوتے ہیں، اس سے ایک خاص طرح کا ذہنی سانچہ بنتا ہے۔ ان لوگوں کو کس طرح سمجھنا ہے، اس میں پھر پڑھنا بھی پڑتا ہے اور پڑھانا بھی پڑتا ہے، دونوں ہی کام کرنے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ عام آدمی کی حیثیت سے اگر آپ یہ سب کتابیں نہیں دیکھنا چاہتے یا پڑھنا چاہتے تو کوئی واجبات میں سے نہیں ہے۔ کسی صاحب علم سے جس پر آپ کو اعتماد ہو آپ پوچھیے، میرا خیال یہ ہے کہ وہ بہت مختصر طریقے پہ آپ کو بتا دے گا۔ میں نے پورے اسلام پر کام کیا ہے زندگی بھر، اور پھر اس کے بعد اپنی کتاب الاسلام میں اس کا خلاصہ کر دیا ہے عام آدمی کے لیے۔ تو یہ ساری بات کوئی 170-75 صفحات میں بیان ہو گئی۔ تو یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ اسلام کا علمی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، ہدایت کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے آپ عملی لحاظ سے دین سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ دو بالکل الگ الگ اپروچ ہیں۔ تو پہلے طے کر لیجئے۔ خلط مبس وہاں ہوتا ہے جہاں اس طرف کے لوگ ادھر منہ مارنا شروع کر دیتے ہیں اور ادھر کے لوگ ادھر کی سطح پر اتر آتے ہیں۔ اپنے دائرے میں رہیے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں بارہا یہ کہا ہے کہ قرآن مجید اپنی ہدایت کے لحاظ سے، تذکیر کے لحاظ سے، اپنے مدعا کے ابلاغ کے لحاظ سے، عام آدمی کی تربیت کے لحاظ سے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے، لیکن علمی لحاظ سے شاید دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے۔ تو اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ مخاطبین دو طرح کے ہیں، دو طرح کے رہیں گے، یہ چیز کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ قرآن پورا کا پورا صحابہ کرام ہی کو مخاطب کرتا ہے، وہی اس کے اولین مخاطبین ہیں، انہی کے سامنے وہ ہدایت رکھی گئی۔ اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہی گئی ہے، ایک اس بات کا حیت کے لحاظ سے تصور آتا ہے اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ تو کیا وہ حقیقت وہاں تک رہ گئی ہے؟ یعنی جب میں نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ بیٹے جھوٹ مت بولا کرو، تو ایک اس کا موقع ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے۔ موقع کے لحاظ سے تو ایک باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور وہ اس وقت بیٹے ہی سے متعلق ہے، اور اس کا کوئی پس منظر بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹے نے کوئی غلطی کی ہوگی، کہیں کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کہیں کوئی ایسی بات کہہ دی ہوگی جو خلاف واقعہ ہے، تو باپ نے بیٹے کو توجہ دلائی۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو میرا یہ جملہ یا میری یہ بات یہ بیٹے ہی سے متعلق ہے، لیکن اس کی حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ ایک عالمگیر صداقت ہے۔ تو پورے قرآن کو ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ اسی کو ہمارے جلیل القدر اہل علم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں جو بات بھی آپ سے کہی گئی، بلکہ پورے دین میں، ظاہر ہے کہ ہمارے دین کا جو عملی پہلو ہے وہ تو 90% سنت سے متعلق ہے، تو اس میں جو بات بھی کہی گئی ہے وہ الاحکام بالعلل، وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ اسی کو امام شافعی بہت وضاحت سے بیان کرتے ہیں کہ معنی پر مبنی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک فارم بیان کر دی ہے، تو وہ حقیقت دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ عالمگیر ہے، کیا وہ مقامی ہے، کیا وہ کوئی وقتی چیز ہے۔ اس کو اہل علم دیکھ کر متعین کر کے بتا دیتے ہیں۔
تو چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل وقتی نوعیت کی ہیں، ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کا تعلق بعض حالات سے ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہمارا دین ہے وہ انہی عالمگیر صداقتوں پر مبنی ہے، اس لیے قیامت تک وہ آپ سے بھی تقاضا کرتا ہے۔ تو میں نے اس نصرت کے باب کو، جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، دین حق کے زیر عنوان جو ایک مقدمہ ہے میری کتاب کا، اس میں ایمان کے تقاضوں میں بیان کیا ہے۔ یعنی ایک ہے دین میں احکام، جہاد کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، تو یہ احکام کی نوعیت کی چیز نہیں ہے، بلکہ جب میں ایمان لاتا ہوں تو اس سے جو تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں آپ سے، آپ ان میں سے ایک بڑا تقاضا ہے۔ جب کبھی بھی اللہ کے دین کو ضرورت ہوگی کہ ہم اس کی مدد کریں، اس کے فروغ کے لیے کوئی کام کریں، اس کے رستے میں آنے والی کسی رکاوٹ کو دور کریں، اس کی مدافعت کے لیے کوئی اقدام کریں، تو یہ سب چیزیں اسی عنوان کے تحت بیان کی جائیں۔ کہ یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے، اس آیت کا تعلق یہود کے اجتماعی منصب سے ہے، اور یہ فرق کرنا بھی ہر جگہ ضروری ہوتا ہے کہ کون سی بات ایک جماعت کو بحیثیت جماعت کہی گئی ہے اور کون سی بات فرد فرد کو کہی گئی ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کو بحیثیت جماعت کہا گیا ہے کہ ان کے پاس اللہ کا دین ہے، اس اللہ کے دین کو انہیں بیان کرنا ہے، اور سب نبیوں کے بارے میں یہی میثاق ہر امت سے لیا گیا ہے، ان سے بھی لیا گیا، ہم سے بھی لیا گیا، تو ہمارے لیے بھی یہی ذمہ داری ہے، لیکن یہ ذمہ داری پوری امت پر ہے، جس کو بیان کیا ہے نا، تکون شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ تو بعض ذمہ داریاں انفرادی ہوتی ہیں، بعض اجتماعی ہوتی ہیں۔ جیسے جنازہ فرض کفایہ ہے تو اجتماعی ذمہ داری ہے، جمعہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ آپ صحرا میں یا سفر کر رہے ہیں تو آپ جمعہ نہیں پڑھیں گے، تو اجتماعی ذمہ داریاں پوری جماعت سے متعلق ہوتی ہیں، اور پوری جماعت ہی سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ انہیں ادا کریں۔ یہ فرق ہر جگہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ البتہ وہ ضرور ملحوظ رکھیں کہ میثاق نبیین سے مراد نبیوں سے لیا جانے والا میثاق نہیں، نبیوں کے بارے میں لیا جانے والا میثاق۔ اس کو ذرا مزید کیوں نہ بڑھا لیا جائے؟ ایک ہی صورت ہوتی، ایک ہی شکل ہوتی۔ اصل میں اس دنیا کے اندر بڑا تنوع، بڑی جدت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ دیکھیے جو مختلف جماعتیں اور گروہ بنتے ہیں تو افراد کی شخصیت کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ شخصیت کا ظہور ادب میں ہوتا ہے، آرٹ میں ہوتا ہے، شاعری میں ہوتا ہے، موسیقی میں ہوتا ہے، تعمیرات میں ہوتا ہے، ہر جگہ آپ کو جدت، ندرت اور تنوع۔ تو یہی چیز زبان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ یہ زبانوں کا اختلاف میری آیات میں سے ایک آیت ہے، میری نشانی ہے۔ اب تو لوگ زیادہ تر ایک یا دو ایک علاقے میں زبانیں بولنے والے ہو جاتے ہیں زیادہ اختلاط کی وجہ سے۔ پرانے زمانے میں تو ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ 12 کوس پر دوسری زبان پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس تنوع اور جدت سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے بندوں کو، اور جب اس طرح پیدا کیا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر زبانوں کا اختلاف بھی ہوگا، فکر کا بھی ہوگا، تہذیب کا بھی ہوگا، ثقافت کا بھی ہوگا، لباس کا بھی ہوگا، ایسے ہی شکل و صورت میں بھی ہوگا۔ تو دیکھیے اس کو کتنی خوبی سے بیان کیا ہے۔ یعنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ آخر اتنے نسلی اور اتنے وطنی اختلافات کیوں پیدا ہو گئے؟ فرمایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ تمہاری شخصیت کے اظہار کی ضرورت ہے، ورنہ صحرا کے ذروں کی طرح گم ہو کے رہ جاتے۔ تو انسان اپنے وجود کا اظہار کرتا ہے اس لیے کہ وہ ایک باشعور مخلوق ہے۔ باٹا کے جوتے نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک سانچے میں بنا کے پھینک دیے، آپ چاہیں تو اٹھا کر لے آئیں، سب 6 نمبر کے ہوتے ہیں۔ تو بہت تنوع، بہت ندرت، بہت جدت رکھی ہے، اسی میں خدا کی آیات کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی دلچسپی اس سے نہیں ہے کہ آپ تک پیغام پہنچنا ہے تو کس زبان میں پہنچنا ہے، زیادہ دلچسپی اس سے ہے کہ جو اس نے امتحان کی اسکیم رکھی ہے اس میں آپ کا کردار کیا ہے، کیا سیرت ہے۔ تو اس لیے یہ میرے نزدیک کوئی سوال نہیں ہے، لیکن جو سوال آپ نے جس پہلو سے کیا ہے اس کے جواب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پیغمبروں کے 2 کام ہیں۔
یعنی جو جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کے دو کام ہیں، وہ اپنی قوموں کے لیے خدا کی عدالت بن کر آتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی زبان میں بات کریں، اس کے ثقافتی پس منظر میں کھڑے ہو کر اس کو بات سمجھائیں. وہ جس جگہ آئیں اس کی القریٰ میں لوگوں تک اپنی ہدایت پہنچائیں. یہ ان کی وہ ذمہ داری ہے کہ جس کے پھر نتائج نکل آتے ہیں اسی دنیا میں. دوسرے ان کی ہدایت ہے. تو ہدایت تو ایک عالمگیر صداقت ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر دنیا میں جو نئے علوم پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ایک تہذیب تک تہ و بالا کر دی ہے، ان میں سے فلسفہ اعلیٰ درجے کا جرمن زبان میں پیدا ہوا ہے، اعلیٰ درجے کی ادبیات فرانسیسی زبان میں پیدا ہوئی ہیں، سائنس کے بہت زیادہ علوم انگریزی زبان میں اب پائے جاتے ہیں. تو اس میں آپ یہ تقاضا کیوں نہیں کرتے کہ ایک ہی زبان ہونی چاہیے؟ تو انسانوں کی جو نفسیات ہوگی اس کے لحاظ سے ہی ہوگی. تو اس میں کوئی مشکل نہیں. آپ کو ہدایت چاہیے، وہ ترجمہ بھی بیان کر دے گا. اور پھر یہ کہ فرض کیجئے کہ زبان ہی سیکھنی ہے، تو 1000 سال تک یورپ کے بچے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اپنی مقامی زبانوں کے ساتھ لیٹن اور گریک نہیں سیکھیں گے. سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو ہمیں کیا تکلیف لاحق ہو گئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اتنی عربی بھی نہیں پڑھا سکتے کہ جس سے وہ اللہ کی کتاب کو براہ راست سیکھ لیں. ہم لوگ کیا کوئی جزیرہ نما عرب میں اور حجاز میں اور مدینہ کی کسی گلی میں پیدا ہوئے تھے؟ نہیں پیدا ہوئے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ایسے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے کی بجائے تھوڑی سی اپنے آپ کو دے لینی چاہیے. ہر تقریر جو کی جائے گی اس میں پہلے سوال کا جواب دینا ہوگا، وہ آپ دیں. یہ جو آپ نے تقریر فرمائی ہے، اس تقریر میں استدلال کیا ہے؟ تو بیان ہے نا. جب آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مقصد نہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ یا اگر میں کہوں کہ مقصد ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کوئی چیز اس وقت قابل اعتنا بنتی ہے جب وہ استدلال پر مبنی ہو. کسی خوبصورت تقریر کا کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے سب خطباء آپ دیکھیں دیہات میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ پہلے جملے سے بےمانی ہوتی ہے، آخر تک بھی بےمانی رہتی ہے. جو آپ نے سنا یہ سبق ہے اس بات کا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات بیان کی. آپ کو سب سے پہلا سوال مجھ سے کرنا چاہیے اس کی دلیل کیا ہے. تو آپ بتائیے کیا دلیل ہے. اب میں تبصرہ کر دیتا ہوں، اس لیے کہ بے دلیل بات پر صرف تبصرہ کیا جا سکتا ہے، اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کائنات کو ہمارے زاویے سے دیکھیے. تو ہم انسان تو جب بھی آئے اس سے پہلے اسی کائنات میں 13.5 ارب سال کے قریب بتایا جاتا ہے اب اس کی عمر ہے. ویسے وہ اس کا حال وہی ہے. اس طرح کی جو عمریں بیان کی جاتی ہیں کہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد گلاس ذرا دور رکھ دیا جاتا ہے، پھر قریب رکھ دیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا پچھلے 15-20 سال میں انسان 30,000 سال سے اب 3-4 لاکھ تک پہنچ گیا. تو چلیے جو اس وقت بات بیان کی جاتی ہے 13.5-14 ارب سال، ہمیں تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میرے فرشتے اس دنیا میں سب نظم چلاتے رہے. جنات ایک بہت بڑی مخلوق کی حیثیت سے ہم سے معلوم نہیں کب سے موجود ہے. تو اس لیے خدا کے زاویے سے سوال بنیں کیا. اچھا پھر دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے یہ اصل میں بکھرا ہوا میٹیریل ہے. میں نے اس کو بکھیر دیا ہے، میں اس کو جمع کروں گا اور یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات ابدی دنیا بنا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ تو اپنی پوری بات بیان کر رہے ہیں، ان کی بات پر تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب اگر کسی سائنسدان کی تنگ نظری صرف انسانی کو دیکھ سکتی ہے یا چونٹی کو دیکھ سکتی ہے تو وہ اپنے دماغ کا علاج کرے. تو ہمارے ہاں تو یہ جو بگ ہسٹری سے اس وقت لوگوں نے سوالات پیدا کیے وہ پیدا ہی نہیں ہوتے. یہ پوری دنیا آباد شاد تھی، آپ کو معلوم ہے، اسی سے سارا قضیہ پیدا ہو گیا تھا. فرشتوں نے یہی سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اس دنیا کا نظم چلا رہے ہیں، ہم سے کیا خطا ہوئی ہے کہ آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو کل ایک دوسرے کا گلا کاٹنا شروع کر دے. یہ دنیا ڈنڈار تھی کب؟ اس کے درختوں کو کب اپنے سائے میں بیٹھنے والے دستیاب نہیں تھے؟ تو یہ پہلے سائنسدانوں سے پوچھ لیجئے، پھر میں جواب دے دوں. یہ احتیاط تو بہت اچھی ہے
اور ملحوظ بھی رکھنی چاہیے، لیکن جو قدیم الہامی صحائف ہیں وہ جس اسلوب میں بات کرتے ہیں اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے ان کی غلط تعبیر کی، انٹرپریٹیشن میں غلطی کی، ان کی غلطی پر انہیں متوجہ کیا جائے گا۔ یہ تعبیریں بڑی خوبصورت تعبیریں ہیں، یہ انسان کو اپنے پروردگار سے متعلق کرتی ہیں۔ ان کو آپ ادب سے اٹھا کر واقعہ بنا دیں تو شرک پیدا ہو جاتا ہے، تو اس پہ توجہ دلانی چاہیے۔ اب ہمارے ہاں مثال کے طور پر سورہ یوسف میں سیدنا یوسف یہ کہتے ہیں کہ انہ ربی احسن مثوائے، یہ میرا آقا ہے، وہاں رب کا لفظ استعمال کیا انہوں نے زلیخا کے خاوند کے لیے، تو اس کو تبدیل تو نہیں کر سکتے نا، اس لیے کہ عربی زبان میں ایسے ہی ہے۔ رب الدار رب المال سے کون واقف نہیں ہے؟ تو دنیا کی ہر زبان میں بہت سی تعبیریں ہوتی ہیں جو اگر ان کو غلط انٹرپریٹ کر دیا جائے تو مسائل پیدا کر دیتی ہیں۔ قرآن مجید میں بھی کتنے مقامات ہیں جس کو لوگوں نے بالکل اور معنی میں لے لیا، قرآن میں بھی ہے، تو اب ہم ان کو قرآن سے نکال تو نہیں دیں گے نا۔ تو جو الہامی کتابیں ہیں یا کوئی قدیم کتاب ہے یا مثال کے طور پر انسانوں کی لکھی ہوئی کوئی چیز ہے، تو وہ جس دور میں لکھی گئی اس میں زبان کے اسالیب کیا تھے، اس میں بات کرنے کا طریقہ کیا تھا، اس کو باقی رکھ کر ہم غلطی پر توجہ دلائیں گے، اس کو تبدیل نہیں کر دیں گے، ورنہ وہ ترجمہ نہیں رہے گا، دخل در معقولات بن جائے گا۔ ہر انسان اپنی ابتدا اسی جگہ سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بتایا قرآن مجید میں، یعنی اگر انبیاء علیہم السلام نہ آتے تو یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہمارا مواخذہ ہوتا۔ اسی کو قرآن مجید نے خود بھی واضح کر دیا، یعنی یہ بتا دیا ہے سورہ اعراف میں کہ میں نے اپنا شعور تمہارے اندر ڈال دیا تھا، بلکہ اس کو ایک میثاق کی صورت دے دی تھی، پھر تمہاری یادداشت سے اس کو محو کر دیا اس لیے کہ تمہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لیکن وہ یادداشت سے محو ہوا ہے، وہ احساس سے محو نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پہچان لینا، خواہ انسان اپنے باطن میں نظر ڈال کے پہچان لے، خواہ کائنات پر ایک نظر ڈال کے پہچان لے، یہ وہ چیز نہیں ہے۔ الفاظ تبدیل ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ نام نہ دے سکے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا۔ دوسری چیز بھی بیان کر دی کہ جب ہم نے انسانی نفس کا تزکیہ کیا تو کیا کیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے اندر یہ چیز الہام کر دی کہ وہ صحیح راستے کو بھی پہچان سکے اور وہ اس راستے سے جو چیزیں بھٹکا دینے والی ہیں ان کا بھی شعور حاصل کر لے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کا وہ الہام ہے جو ہماری فطرت میں ڈالا گیا ہے، اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ واضح کر دی۔ وہاں سورہ اعراف میں اپنے بارے میں کہ یہ میں نے کیوں کیا، تو اس میں دیکھیے کیا فرمایا ہے، اس لیے کیا کہ کہیں قیامت میں تم کھڑے ہو کے یہ نہ کہہ دو کہ ہماری طرف یا ہمارے آباء کی طرف تو کوئی خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں تھا۔ وہاں یہی کہا، یہاں دیکھیے کیا کہا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یعنی اسی بنیاد پر یہ جو میں نے تمہارے اندر خیر و شر کا الہام کیا ہے وہ فلاح پائے گا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور جس نے اسے آلودہ کیا وہ نامراد ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی بات یہی ہے۔ اب یہ بنیادی بات ہم نے سمجھ لی، اس کے بعد اللہ کا کوئی پیغمبر آ گیا، تو سوال یہ ہے کہ پھر ہم سے یہ کیوں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا انکار کیسے کر دیا؟ یعنی الہام وہی، خدا وہی، اس کا بھیجا ہوا ایک سفیر آ گیا، تو بچوں کو تو آپ کو وہیں سے شروع کرنا چاہیے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، لیکن جب وہ شعور کی عمر کو پہنچیں تو ان کو اللہ کے پیغمبروں کا تعارف کرایا جائے گا۔ اس موقع کے اوپر جس سوال سے مجھے بھی دوچار ہونا ہے، آپ کو بھی، ایک ہمارے یہودی بھائی کو بھی، نصرانی کو بھی، ہندو کو بھی، وہ سوال یہ ہے کہ میں نے جو ہدایت تمہارے اندر ودیت کی تھی، جب اس کی تصدیق کرتے ہوئے مصدقا لما بین یدی کوئی آ گیا میری طرف سے، تو تم نے رویہ کیا اختیار کیا؟ تو جو انکار کی معقول وجہ بیان کر دے گا، وہ آپ یہاں جماعت اسلامی کے بعض بزرگ بیٹھے ان سے پوچھ لے، وہ عذر شرعی ہو جائے گا، وہ جو نہیں بیان کر سکے گا وہ پکڑا جائے گا۔
یہ سوال کچھ جہات رکھتا ہے. ایک یہ ہے کہ میرے بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ اور بات ہے. وہ تو ممکن ہے کہ آپ کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہوں جہاں چاروں طرف الحاد ہو، چاروں طرف شرک ہو، وہاں بھی یہ سوال ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین کیسے بتانا ہے، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کی تعلیم کا کیا بندوبست کرنا ہے. تو کیا آپ کا سوال صرف اس پہلو سے ہے، یا آپ جب ہم کا لفظ بول رہے ہیں تو اس سے مراد بحیثیت مجموعی ہماری قوم یا ہمارا معاشرہ ہے؟ یہ معلوم ہونا چاہیے پہلے، کیونکہ ہر چیز کا الگ جواب ہے. تو اگر تو آپ کا سوال صرف اپنی ذات کے بارے میں ہے، جیسے کہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر شخص کو بیدار ہونا چاہیے، تو میرے نزدیک اس میں 3 چیزیں ہیں جو ابتدا سے انتہا تک مرکوز رکھنی چاہیے. ایک یہ کہ جیسے میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں عرض کیا، آپ ہدایت کو اپنے بچوں کے لیے ان کی فطری ترتیب کے ساتھ انفولڈ کریں، یعنی وہ ان کے شعور کے ساتھ ساتھ اپنے پرت کھولتی چلی جائے. یہ کام نہ کریں کہ ابھی بچے کی ولادت بھی پوری طرح نہیں ہوئی ہے اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ مناتے حکم یہ ہوتا ہے اور علت اس طرح دریافت کی جاتی ہے. تو یہ کام نہ کریں. یعنی جس جگہ سے انسانی فطرت اپنے شعور میں نمودار ہوتی ہے، اپنے آپ کو انفولڈ کرتی ہے، جس طرح وہ اپنے مضمرات کو کھولتی ہے، آپ کو بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. ظاہر ہے اس کی تفصیلات. دوسری چیز جو ملحوظ رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بعض باتیں صرف بچپن میں سیکھی جا سکتی ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ شعور کے ساتھ ہونا چاہیے، تو مثلا میرے ایک بیٹے نے اپنے یعنی میرے پوتے کے بارے میں برسوں پہلے مجھ سے کہا کہ پھر ہم اس کو قرآن مجید جو ناظرہ قرآن پڑھنا ہوتا ہے، تو یہ بھی پھر جب شعور کی عمر کو پہنچے گا. تو میں نے کہا کہ نہیں، پھر نہیں پڑھ سکے گا، کوئی امکان نہیں. یعنی کچھ چیزیں بچپن ہی میں سیکھنے کی ہوتی ہیں. یعنی بچپن میں آپ اگر سکھائیں گے نہیں تو پھر زندگی بھر وہ نہیں سیکھا جائے گا. ہو سکتا ہے دوسرے علوم و فنون سیکھے جائیں. تو یہ تعلیم میں بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ کیا چیزیں بچپن ہی میں سکھانے کی ہیں اور کیا چیزیں ہیں کہ ان کو بچپن میں موضوع نہیں بننا چاہیے. اس کا لحاظ رکھیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جیسے جیسے شعور بہتر ہوتا چلا جائے تو ایک عالمی سطح پر ملحوظ رکھیں کہ ہر والدین اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ اپنے بچے کی شعوری یا ذہنی نشو و نما کے ساتھ اس سے بات کر سکیں. چھوٹی چھوٹی دین کی باتیں، نماز سکھا دی، روزہ سکھا دیا، کچھ آپ نے سمجھا دیا. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اسی پر کانے ہو کر اچھی نیکی کی، خیر کی زندگی بسر کرتے ہیں. اس میں تو کوئی بڑی تقریر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اخلاقیات کا شعور انسان کے اندر ودیت ہے. آپ نے نماز کی دعائیں سکھا دی ہیں، نماز پڑھنی سکھا دی ہے، قرآن سکھا دیا ہے. اگر نیکی خیر کے ساتھ وہ اس راہ پہ گامزن ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن اگر شعور کے بلند ہونے کے نتیجے میں سوالات سامنے آ گئے ہیں، جو جس طرح میں نے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، یعنی تقابل کے لحاظ سے تو 8-10% بھی نہیں ہوتے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اس طرح کے سوالات پیدا کر بیٹھتے ہیں. تو ان کے لیے پھر ناگزیر ہوتا ہے کہ جس علم کے بارے میں بھی ہو، اب یہاں میں صرف مذہب کی بات نہیں کر رہا، جس علم کے بارے میں بھی یہ ہوں، وہ سائنس کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں. ایک بچے کو آپ نے ایک مرتبہ بتا دیا کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، معلوم نہیں کہ وہ ساری زندگی اس پر ایمان لائے رکھے. لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوالات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ناگزیر ہوتا ہے کہ جس علم کے بارے میں بھی سوال پیدا ہوا ہے اس کے بڑے لوگوں سے وہ ذہنی لحاظ سے متعلق ہو چکا ہو. اور ان بڑے لوگوں سے متعلق ہونے کے لیے سب سے پہلا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ آپ اگر اسلام کی بات کر رہے ہیں تو کیا آپ نے بچے کو اسلام کی زبانوں میں سے کوئی زبان سکھائی؟ اسلام کی زبانیں اس وقت تک 3 ہی ہیں، عربی، فارسی اور اردو. میں نے مغرب میں بے شمار لوگوں سے یہ کہا کہ آپ نہ اس کو قرآن پڑھائیں، نہ حدیث پڑھائیں، نہ کچھ نہ پڑھائیں، آپ اس کو اردو پڑھا دیں، بس آپ کا بچہ کہیں نہیں جائے گا. اور آپ یہ سب پڑھا دیں تو یہ آپ کے ہاتھ ہی نہیں آئے گا. کیا وجہ ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ایک خاص ذہنی سطح کے لوگ ہیں
ان کو اب میں، آپ، یہ والد، وہ ابا جان، وہ تایا جان یہ متاثر نہیں کریں گے. وہ ایک خاص جگہ پر جا کر پھر ان کو اس سطح کی شخصیات متاثر کریں گی کہ جو اس کی ذہنی سطح کے لحاظ سے بات کر چکی ہیں، اور اس میں ترجمہ کوئی چیز نہیں ہوتا. یہ بالکل وہی بات ہے جو نے کہی ہے کہ ایک قرآن کی ہدایت ہے، وہ تو میں بھی اس کا خلاصہ بیان کر دوں گا. ایک قرآن ہے، وہ پھر این کتاب از آسمان دیگر است. تو ابوالکلام بات کریں گے یا اقبال بات کریں گے یا سید ابوالعلا بات کریں گے تو وہ پھر ایک اور بات ہوگی. اگر تو یہی جہت تھی تو میں نے جواب دے دیا، یا کم سے کم اس غلط فہمی میں ہوں کہ دے دیا. آخری بات کے جواب میں یہ عرض کیا کہ تو آپ کو سوچنا چاہیے واپس لانے کے امکانات کو پہلے یہ وہ تاثرات تو ہزار پہلوؤں سے ہو سکتے ہیں. اسلام کو مجرد کریں تو آپ کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے اندر اتنی قوت رکھتا ہے کہ وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گا. مجرد کیجئے. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی روایت نے اس پر دوسری چیزوں کے انبار لگا دیے ہیں ان کو کہیں پھینکنا نہیں، الگ کر کے خالص اسلام لوگوں کو دکھا دیجیے. تو اس کے بعد آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کو غیر مسلموں تک کیسے پہنچنا ہے، نہ میری تقریر سے، نہ کسی تحریر سے، نہ کسی کے بعد سے. یہ بالکل غیر مؤثر ہیں یہ سب چیزیں، اور اس میں کسی کا استثناء نہیں ہے. بڑے سے بڑے آدمی کو غیر مسلموں تک اسلام صرف قرآن سے پہنچتا. میں نے یہیں لاہور میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے پوچھا تھا، اور ایک مجلس میں وہ تشریف لائے تھے، غالباً پہلی بار بڑے عرصے کے بعد تشریف لائے. میں نے اور ڈاکٹر جاوید اقبال نے ایک ہی سوال کیا ان سے کہ آپ برسوں سے وہاں ہیں، دسیوں لوگ وہاں مسلمان ہوتے ہیں، ایک سینٹر ہے نا جس سے متعلق تھے وہ، تو آپ یہ بتائیے کہ اسلام لانے کا محرک کیا ہوتا ہے، لوگ کیا بیان کرتے ہیں آگے کہ ہم اسلام کیوں لائے. تو انہوں نے کہا 90% میں نے قرآن پڑھ لیا تھا، 10% میں نے اذان سن لی تھی یا میں نے کسی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا. اس میں کسی واعظ کے واعظ، کسی کتاب، کسی لٹریچر کا کوئی تعلق نہیں. بالکل درست کہا ہے قرآن نے کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید. یعنی یہ آپ دیکھیے 2 لفظ ہیں جس میں پوری بات بیان کر دی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اس دنیا کے بارے میں اس اندیشے کو محسوس کرتا ہو کہ کہیں اس کا خاتمہ کسی حساب کتاب پر نہ ہو جائے. اگر یہ نہیں محسوس کرتا تو چھوڑ دو اس کو، وہ میرا ہے ہی نہیں. اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے تو بس قرآن دے دو اس کو، پھر قرآن اپنا کام کر لے گا. عالم کا کام اصل میں اس کے بعد شروع ہوتا ہے. آپ نے قرآن پہنچا دیا، ترجمہ اس کا دنیا کی ہر زبان میں ہو گیا ہے، اور اچھے ترجمے کیجئے. موجودہ زمانے میں یہ بالکل واضح ہے کہ اگر 10% لوگ پڑھنے والے ہیں تو 80% لوگ سننے والے ہوتے ہیں. یہ انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو اب آپ کو یہ موقع میسر ہے کہ قرآن آپ سنوا سکتے ہیں. یعنی پہلے تو یہ نہیں تھا ایسے. تو آپ قرآن پہنچائیے. قرآن نے متوجہ نہیں کیا تو خدائی انتخاب سے بندہ نکل گیا. آپ کا درد سر نہیں ہے، اطمینان سے بیٹھیے گھر میں. اللہ کا باخن نفسہ کا اللہ یکون مومنین. آپ کو کیا پڑھا ہے، وہ جانے، اس کا کام ہے. وہ متوجہ ہو گیا ہے. اب آپ کا کام شروع ہوا ہے. یعنی اب وہ آپ سے سوال کرے گا، وہ اپنے اشکالات بیان کرے گا. اب عالم کی ذمہ داری اس کے بعد شروع ہوتی ہے، اس کو تعلیم دینی ہے اس شخص کو. تو یہ طریقہ اختیار کیجئے. اور از راہ کرم جو ہم اپنے تعصبات، اپنے فرقے، اپنی خاص صورتیں، اپنے روایتی قسم کے تصورات لے کے چلے جاتے ہیں اور پھر یہ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو اللہ کی کتاب چونکہ ہمیں والدین دے دیتے ہیں، گھر میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کی قدر سے واقف نہیں ہیں. آپ کبھی دے کر دیکھیے، بالکل وہی تصویر سامنے آ جاتی ہے جو خود قرآن نے کھینچی ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. تو اللہ کی کتاب پہنچائیے. میرے نزدیک اگر آپ اس طریقے کو اختیار کر لیں تو اسلام کے بارے میں آپ کو تشویش کی ضرورت نہیں ہے.
میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نہ اسلام کو کوئی خطرہ ہے، نہ اس کے بارے میں کسی تشویش کی ضرورت ہے. خطرہ اصل میں اسلام کو مسلمانوں سے، اس کا بندوبست کرنا چاہیے. نہیں، یہ بات ایسے نہیں ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں قصہ گو لوگوں نے اس کو ایسے ہی بنا دیا. سیدنا یوسف کے دل میں یہ شدید خواہش تھی کہ اب یہ میرا بھائی نہ جائے. وہ جو کچھ خود بھگت چکے تھے وہ بھی بالکل واضح تھا، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ باقی بھائی اس چھوٹے بھائی کے بارے میں بھی کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے. انہیں خطرہ بھی تھا. آج کے زمانے میں خیال نہ کریں کہ آپ نے صاحبزادے کو ایئر ہوسٹس کے حوالے کر دیا، امریکہ اتار دے گی. قافلے سفر کرتے تھے، معلوم نہیں رستے میں کیا پیش آ جائے. تو ایک بھائی کی حیثیت سے وہ شدید اضطراب میں تھے کہ یہ نہ جائے، دل میں خواہش رکھتے تھے. کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے یہ اس موقع کی ہے کہ یہ دل میں خواہش تو رکھتے تھے یوسف، لیکن ما کان لیوسف ان یاخذ اخاہ فی دین الملک. لیکن قانون کا احترام جو وہاں پہ ضابطہ تھا اس میں اس کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اس کو روک لیں. یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں ایک نیکی اور خیر کا کام کروں، اپنی ذات میں وہ کام صحیح ہے، لیکن میں جس سرزمین میں ہوں وہاں قانون کے مطابق میں یہ نہیں کر سکتا. آپ نے اچھی مثال دی ہے. وہاں سارے مذہبی لوگوں کو یہی مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ دوسری شادی کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی. تو سیدنا یوسف قانونی طور پر نہیں روک سکتے تھے. یہ تبصرہ کیا قرآن نے. پہلے اس کو بنیادی طور پر سمجھ لیجیے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اب کچھ نہیں کر سکتا. سیدنا یوسف بھی انسان ہے نا، کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں کرتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ تو جھوٹے کاغذات نہیں بنواتے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں کرتا ہوں. آپ کچھ بھی نہ کریں، اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیں بس. ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کیوں رکھوایا جا رہا ہے، یہ بھی نہیں جانتے. کوئی اسکیم نہیں کی انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے صرف یہ حکم دیا اور انہوں نے رکھ دیا. اس کے بعد وہی ہوا جو اس دنیا میں روز ہوتا ہے. یعنی اتفاقاً اسی موقع پر بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا. اتفاقاً بادشاہ کے کارندے پیالہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں بھی پہنچ گئے. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز گم ہو گئی تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے گھر میں آنے والی مائی کہاں ہے. تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ لوگ تو باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کا سامان سب سے پہلے دیکھیے. تو آپ دیکھیں قرآن مجید نے بتایا ہے کہ بادشاہ کا پیالہ نہیں ملا، یوسف علیہ السلام کا پیالہ مل گیا. وہ تو ملا ہی نہیں جو گم ہو گیا تھا. جب وہ مل گیا تو قانون کا اطلاق بادشاہ کی طرف سے کر دیا گیا. تو یہ ایسے ہوا. یعنی خدائی تدبیر ہے. وہ ساری بات کو دیکھنے کے بعد نہ انہوں نے کوئی جھوٹ بولا، نہ انہوں نے کوئی غلط بات کی، نہ کوئی اسکیم کی. وہ تو خود حیران پریشان ہے، صرف خاموش کھڑے رہے. جو کچھ خدا کر رہا تھا وہ ہو گیا. تو آگے بیان کیا ہے کہ یہ میری تدبیر تھی جو میں نے یوسف کے لیے کی. تو اللہ تعالیٰ کو تو نہ روکیں تدبیریں کرنے سے، باقی ہم بندوں کو قانون کے مطابق ہی کام کرنے چاہیے. تو یہ ساری بات جو ہے میں نے اپنی تفسیر البیان میں واضح کر دی ہے، اور اس میں بتا دیا ہے کہ جو گم ہوا وہ سوا تھا، جو برآمد ہوا وہ سکایا تھا. یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ وہی نکل آیا تھا جو رکھا گیا. نہیں، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے. یہ تو پرانا محاورہ ہے، غربہ کشتن روز اول. اس کو کسی نے ترجمہ کر دیا ہوگا اس درے میں. اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں. جو روایت بیان کی جاتی ہے بچوں کو 7 سال کی عمر میں، بالکل ضعیف روایت ہے. ایسی چیزیں حضور کی نسبت سے بیان بھی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے، اس کو بھی ہمیشہ 2 حصوں میں تقسیم کیجیے. ایک وہ چیزیں جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے. ان میں شاید آپ جتنی آپ نے باتیں کہیں آپ کو مثال نہ دے سکیں، مشکل ہوگا. دیں گے تو میں انشاءاللہ اس کو واضح کر دوں گا. تو عملی جو چیزیں ہیں دین میں، یعنی جن پہ ہم نے عمل پیرا ہونا ہے، جو اخلاقی اصول ہیں، اخلاقی اقدار ہیں، چند عبادات ہیں، ان میں کوئی سوال اس طرح کا ہے بالعموم نہیں ہوتا. یہ جو حصہ آپ نے بیان کیا ہے اس کا تعلق علم سے ہے. یعنی ایک شخص قرآن پڑھتا ہے اور یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ملکہ بلقیس کون تھی.
تو جو میرے خیال میں آپ نے باتیں پوچھی ہیں اس کا تعلق اس دائرے سے ہے. علم کے دائرے میں کوئی اندیشہ نہیں, کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں وہی صحیح اصول ہے کہ ایک بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو آگے بڑھ کے انکار نہ کر دیجیے, سمجھنے کا عمل شروع کر لیں, اہل علم سے ملیں, تحقیق کریں. اب یہ دیکھیں نا, ابھی انہوں نے سیدنا یوسف کے واقعے کے بارے میں ایک سوال کیا ہے. جو بات انہوں نے بیان کی ہے وہی ہر باعث بیان کر رہا ہے, یعنی اس میں ایک بڑی اچھی اسکیم بنا کے قانون کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. ظاہر اشکال پیدا ہوگا نا. اب میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا, ہو سکتا ہے ان کا اطمینان نہ ہوا ہو, کسی اور کے پاس چلے جائیں, وہاں سے بات کر لیں. تو یہ ایک علم کی دنیا میں جاری رکھیں. قرآن مجید کے بھی دونوں پہلو ہیں, یا دین کے بھی. ایک آپ کے عمل کی چیزیں ہیں, میرا احساس ہے کہ اس میں کم سے کم مجھے تو کبھی کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوا. اور ایک علم کا حصہ ہے, اس میں آپ نے کہا تمہیں بھی کبھی کوئی سوال پیدا ہوا ہو, ختم ہی نہیں ہوتے. تو ان دونوں کو الگ الگ رکھ کے آپ معاملہ کریں, کبھی کوئی پیچیدگی نہیں ہوگی. جی ہاں, دیکھیے یہاں پر بھی یہ ہے کہ اپنے حدود علم پہچاننا چاہیے. میرا علم اس دنیا سے شروع ہوتا ہے, میرے سے مراد انسان کا علم, اور اس دنیا کے اندر جو مسئلے ہیں مجھے اسی کے جواب تک محدود رہنا ہے. یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے, اس کا تعلق آپ سے بھی نہیں ہے, اس کا تعلق خدا سے ہے. ان تمام سوالات کو میں بھی ڈائری میں لکھ رہا ہوں, اگر موقع ملا تو پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے. تو اس میں وہ صحیح بات وہ ہے جو استاذ امام نے تدبر قرآن میں لکھی ہے کہ اگر حروف مقطعات تمہیں یہ سبق دے دیں کہ تم سب کچھ نہیں جانتے تو یہ سب سے بڑا علم ہے. تو علم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ جس کو تفویض میں ڈال دینا چاہیے. وہ دسیوں سوالات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں, یعنی اس اسکیم کے بارے میں جس کائنات کے اندر کار فرما ہے. تو ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اچھا, ساری دنیا یہی پریکٹیکل طریقہ اختیار کرتی ہے, سب نے اس مسئلے کو حل کر لیا ہے کہ یہ میز کارپینٹر نے بنائی ہے. حالانکہ اس سوال کا جواب تو نہیں ملا کہ کارپینٹر کو کس نے بنایا ہے. یہ پہلے کے اوپر ساری دنیا مطمئن ہے نا. میری گزارش ہے آپ بھی مطمئن ہو جائیں, دوسرے پہ تحقیق کریں. نہیں, نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہر سوال کا جواب دے دیا. آپ بالکل اطمینان کی حالت میں ہیں, مسجد میں جائیے, نماز پڑھیے. اللہ کرے کہ ہمارے خواتین کے لیے بھی راستہ کھلے. میں نے تو ملیشیا میں جاب کر جو خواتین کو عشاء کی فجر کی نماز پڑھتے آتے دیکھا. اچھا, اگر آپ اطمینان کی حالت میں نہیں ہیں اور عام طریقے پر گھر میں ہیں, کسی دکان میں ہیں, وہاں نماز پڑھنی ہے, تو جو فرض نماز ہے وہ تو 5-7 منٹ کی چیز ہے جو آپ پر لازم کی گئی ہے. آپ اس کے گرد و پیش کے تمام نوافل اگر دل بھی چاہے پڑھنے کو رات میں آگے پڑھ لیجیے, لیکن وہ 5-7 منٹ کی جو پڑھ لی آپ نے. آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ باقاعدہ طور پر کہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکیں. ایک ڈاکٹر ہے, وہ آپریشن کر رہا ہے, آپ سفر میں ہیں, آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کسی بڑے شہر میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرجالا و رکبانا, سفر کرتے ہوئے پڑھ لو, پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو. ساری چیزیں جتنی نماز کی فارم کی ہیں وہ اشاروں میں ڈل جائیں. تو اس لیے مشکل کیوں پیش آتی ہے؟ یعنی آپ تو گاڑی کے اسٹیئرنگ کے اوپر سر جھکا دیجیے, بس ختم ہو گئی بات. یعنی قرآن مجید کے الفاظ تو یہ ہیں کہ فرجالا و رکبانا, اس پہ تو مجھے فکر بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا خود جواب دے دیا. تو وہ بتائیے مجھے کہ آپ کو کیوں دقت پیش آتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے باطن میں یہ بات اتر جائے کہ یہ اب نماز کا وقت آ گیا, تو اس کا ایک مطلب ہے. اس کا مطلب یہ کہ میرے پروردگار نے مجھے بلا لیا. تو بس اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ کس حالت میں ہیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ان تمام حالتوں کو قرآن نے بیان کر دی. آپ دیکھیں کہاں تک بات بیان کی ہے. یعنی وقت میں تخفیف کر دی, رکعتوں میں تخفیف کر دی, قصر کا اصول بیان کر دیا, یہ ساری چیزیں بیان کر دی. اور جب کوئی بات بھی کرنی ممکن نہیں رہا کہی تو فرجالا و رکبانا, اب پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو. اصل چیز یہ ہے کہ وقت پر آپ نے حاضری لگوا دی, تو آپ ڈاکٹر کے نسخہ لکھتے ہوئے بھی وہ جو اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے وہ کرتی رہی ہے اور اپنا کام کرتی رہی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
تو پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کیا فی الواقع نماز کے معاملے میں کوئی ایسی مشکل پیدا کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے. یعنی یہ واحد چیز ہے، چونکہ 5 وقت ہم کو پڑھنی ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ نے اس کا حکم بھی دیا ہے اور ایک بڑا دین کا حکم ہے، تو اس لیے اس میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا جو ہمارے ہاں کا فقی اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا، یہ صورت ہے تو ایسے پڑھ لو، یہ صورت ہے تو ایسے پڑھ لو، یہاں تک کہ فرجالن اور رکبان. آپ اندازہ کریں پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو، سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لو. یعنی اب وہ قبلے کی پابندی بھی ختم ہو گئی، اب جماعت میں جانے کی پابندی بھی ختم ہو گئی، اب رکوع سجود کرنے کی پابندی بھی ختم ہو گئی. پڑھ لو. پیدل چلتے ہوئے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. یہ نہیں کہا کہ رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، یہ بھی نہیں کہا. تو اس لیے مجھے بتائیے متعین کر کے کہ کیا مشکل ہے. اب ایک ایک مشکل کو لیتے چلے جائیں گے، بتا دیں گے آپ. بس اس کی اہمیت کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ مشکل نہیں پیش آئے. بیٹے میرے علم میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ کہا ہو کہ والدین کی اطاعت کرو. اگر کہیں کہا ہے تو مجھے بتائیے کہاں کہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ کہا. یعنی ان کی ضروریات کا خیال رکھو، ان سے محبت کرو، ان کی بری بھلی بات کو بھی ادب کے ساتھ سن لو، یہ کہا ہے. اطاعت تو اللہ کے رسول کی جاتی ہے. اطاعت کرنے کا پورے قرآن میں کہیں حکم نہیں، کسی ایک جگہ بھی نہیں کہا. بالوالدین احسانا کہا ہے. یہ سمجھ لیں کہ قرآن اور نماز سکون دینے کے لیے نہیں ہے، بہت پریشان کرنے کے لیے ہے. حقیقی اضطراب پیدا ہونا چاہیے دونوں سے. یہ اصل میں ہم نے نماز کو کوئی عملیات قسم کی چیز سمجھا ہوا ہے کہ جب بے سکونی ہو، ڈپریشن بڑھ جائے نماز پڑھیں. یہ بات ٹھیک نہیں. تو اس وجہ سے آپ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گی تو قرآن تو سوالات اٹھا دے گا، مسائل پیدا کر دے گا، زندگی کا ایک دوسرا زاویہ سامنے لے آئے گا. آپ اس کو فالو کریں، یہ دیکھیں وہ کہتا کیا ہے. تو شدید اضطراب سے جب آپ گزر جائیں گی تو اس کا حاصل اطمینان ہوتا ہے. وہ کوئی منتر نہیں ہے جس کو پڑھنے سے اطمینان ہو جاتا ہے. پہلے مرحلے میں تو اس کو کرنا ہی یہی ہے. اور اسی طرح نماز کے بارے میں بھی یہ سمجھ لیں کہ جو 5 وقتہ نماز ہے جو ہم پر فرض کی گئی ہے وہ اصلاً حاضری ہے. اس میں خشوع میسر آ جائے تو اللہ کا شکر کریں، اس کی اصل اطاعت ہے. بس وقت آ گیا ہے، مجھے حاضر ہونا ہے. آپ امتثال امر کریں، باقی چیزوں کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. اس میں تقاضے 2 کیے گئے ہیں، یعنی وقت کی، اس کے آداب کی حفاظت اور اس پر دوام. ہم علی صلاتہم یحافظون ہم علی صلاتہم دائمون. بنیادی تقاضا یہ ہے. اس کے بعد خشوع پیدا ہو، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ آپ کریں، بہت دل لگنے لگ جائے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کبھی میسر آتی ہیں، کبھی میسر نہیں آتی. ان کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. آپ کو بلا لیا ہے، اماں جان کہہ رہی ہوں کہ بیٹا ذرا 5 منٹ مجھے مل کے جانا، اور آپ کی نیکٹائی کی نوٹ بھی ٹھیک نہ ہو رہی اور بھاگ رہے ہو دفتر کے لیے، تو جانا ہی پڑے گا نا. تو پہلے مرحلے میں ایسے ہی جاتے ہیں اللہ کے حضور میں بھی. بلا لیا بس، اب کیا کیا جا سکتا. دیکھیے یہ جو موجودہ زمانے میں فیمنزم نے بعض مسائل پیدا کر دیے ہیں، اس میں دوسرے کے جذبات کی رعایت کر دیں بس آپ. یعنی مجھے اس سے کیا دلچسپی ہے کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے فلاں نام سے پکاریں، اچھی بات ہے، لیکن آپ کی جو رائے ہے وہ شائستگی کے ساتھ بیان کر دیں. اور میں نے دیکھا ہے، مغرب میں رہ کے دیکھا ہے، بہت اطمینان سے لوگ سنتے ہیں، شدید اختلاف کے باوجود سنتے ہیں. ہمارے ہاں کے مقابلے میں بہت بہتر طریقے سے سنتے ہیں. جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے ان سے بھی بات کرنے میں ہم اصل میں کوئی اینٹ پتھر ہم نے رکھے ہوتے ہیں سب جیب میں، وہ پہلے مار دیتے ہیں، اس کے بعد ایک رد عمل کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ عام بول چال کی چیزیں ہیں. کسی نے کہا جی میں اپنے لیے یہ لفظ پسند نہیں کرتا یا نہیں کرتی، تو نہ بولیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے. تاہم جب آپ اس کا یہ مطالبہ پورا کر دیں تو اس کے بعد شائستگی سے اپنی بات بیان کر دیں. اور وہ
طنز تعریض اور نفرت کے اسلوب میں بیان نہ کریں. یعنی اس کے اندر سچی، جس کو کہا ہے نا حضور نے کیا دین و النصیحہ، دین سچی خیر خواہی کا نام ہے. تو جب آپ سچی خیر خواہی کے جذبے سے بات بیان کریں گے تو دوسرا سنے گا آپ کی بات. ہم اس طرح بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کوئی مشکل مجھے نہیں پیش آتی، بدترین سے بدترین ملحدین کے ساتھ بھی کوئی مشکل نہیں پیش آتی. یعنی یہ کوئی لازم ہے کہ آپ نے پہلے ایک اینٹ مارنی ہے، پھر اس کا سر پھوڑنا ہے، پھر جب اچھی طرح اس کا خون بہنے لگ جائے تو پھر ایک مسکراہٹ کے ساتھ دیکھنا ہے کہ دیکھو کیسے میں نے کیا تمہارے ساتھ، اب آپ دین کی دعوت بھی سن لیں. کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتا، قصور تو ہمارا ہی ہوتا ہے. بچوں کو تکلیفیں آتی ہیں، ان کا کیا قصور ہوتا ہے؟ اس لیے بچے جب تک شعور کی عمر کو نہیں پہنچتے وہ اپنے والدین سے ملک ہوتے ہیں. سب معاملات اسی طرح ہو جاتے ہیں. سب تکلیف آتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، سب ہوتا ہے نا. ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو جو دنیا میں عام قانون چل رہا ہے، دن رات وہی قانون چل رہا ہے. اس دنیا میں جو آفتیں آ جاتی ہیں وہ آتے ہوئے دیکھتی ہیں. اب آزاد کشمیر میں جب زلزلہ آیا تھا تو زلزلے نے دیکھا تھا کہ بچوں کو نہیں مارنا ہے یا کسی کو مارنا ہے. تو اس وجہ سے یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں موت کا تعلق، یعنی جو مارنے کا تعلق ہے، یہ کسی قانون پر ہے ہی نہیں ہے. صرف تو آ جاتی ہے. بس 10 سال کی عمر میں آ گئی، ماں کے پیٹ میں آ گئی، جوانی میں آ گئی، تو موت کے لیے کوئی ضابطہ مقرر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، وہ اس کا صلہ دے گا. وہ کسی کو اگر بے قصور موت آئی ہے، کتنے لوگ ہیں جو مقتول ہو جاتے ہیں، کتنی مائیں ہیں. یعنی میں ایک مرتبہ اعداد و شمار دیکھ رہا تھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں مائیں ہیں جو ہر سال اپنے بچے خود مار دیتی. اب دیکھیے کیا ہے، نفسیاتی امراض میں حادثے ہو جاتے ہیں، باپ ہے مار دیتے ہیں. تو اس لیے یہ جو جزا و سزا اللہ نے دینی ہے تو وہ اس سے کائنات کو، دنیا میں جو اصول ہے، دنیا عدل کے اصول پر نہیں بنی ہوئی. یہ دنیا امتحان کے اصول پر بنی ہے. عدل کا ظہور ہمارے مرنے کے بعد ہوگا. تو اطمینان رکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس. یہ آپ کی طرف سے کھڑے ہیں، آپ بچہ مر گیا، دوسری طرف کھڑے ہو جائیں. بچے کو اللہ کے فرشتوں نے فوراً اپنی آغوش میں لے لیا. تو آپ ادھر کھڑے ہو کے دیکھیں تو کمال رحمت کا ظہور ہو گیا. وہ امتحان سے ویسے ہی بچ گیا. اللہ نے اس پھول کو اٹھایا اور کسی حور کی آغوش میں ڈال دیا. تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب دیکھیں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو موت اور زندگی کا قانون بنایا ہے وہ کسی عدل پر مبنی نہیں ہے کہ فلاں آدمی کو 40 سال میں مرنا چاہیے، فلاں کو 20 سال میں. البتہ یہ ضرور کہا ہے کہ جب تک میں اس دنیا میں پوری مہلت نہیں دے لیتا اس وقت تک میں آخرت میں مواخذہ نہیں کروں گا. تو یہ عدل کا تقاضا ہے، وہ بیان کر دیا قرآن مجید. یہ تو ایسے ہی ہوگا. دیکھیے یہ جو سربراہ کا لفظ ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے. یعنی گھر ایک نظم ہے، ایک ادارہ ہے. یہ ایک مرد اور عورت کے باہمی تعلق کو محض قانونی بنانے کا نام نہیں ہے جیسے کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں پیدائش کے بعد ایک ماں باپ کی آغوش میں ڈالنا تھا اور ایک لمبا عرصہ ہمیں گزارنا ہوتا ہے جس میں ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتے، یعنی ایک ناتوان وجود. تو اس لیے یہ ضروری ہوا کہ شادی کا ادارہ قائم ہو، نکاح کے ذریعے سے ایک نظم وجود میں آیا جائے. جب نظم وجود میں آئے گا تو سب سے پہلا سوال وہی ہوگا جس کا آپ نے ذکر کیا کہ معیشت کی ذمہ داری کس پر ہے. تو یہ ذمہ داری ظاہر ہے کہ مرد پر ڈالی گئی ہے، عورت پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. اس کو پورا حق ہے، وہ کھائے کمائے، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، وہ کوئی ملازمت کرتی ہے، کاروبار کرتی ہے، کوئی پابندی نہیں. لیکن اس پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، وہ جواب دہ نہیں ہے اس کے لیے. اچھا، اب جو آپ نے ایک مثال دی ہے، یہ عام حالات کا قانون ہے. عام حالات میں ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. یعنی گھر کا سربراہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہی ہے. ذمہ داریاں ادا نہیں کر پا رہا، سوال یہ ہے کہ کیا نوعیت ہے اس کی. کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ اپنی غفلت کوتاہی کی وجہ سے یہ نہیں کر رہا، اس میں تو اس کو ماخوذ کرنا چاہیے. اس کو سوسائٹی بھی کرے گی، دین بھی کرتا ہے، اس نے کیوں ذمہ داری پوری نہیں کی. ایک دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی معذور ہو گیا، بیمار ہو گیا، کوئی اس طرح کی صورت ہو گئی، تو اب اصل میں یہ سربراہی کا سوال ختم ہو گیا.
اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اس کی مدد کرنی ہے، یعنی ہم بیٹے ہیں تو مدد کرنی ہے، بیوی ہیں تو مدد کرنی ہے. اب نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی. تو اس میں دونوں کو یہ کرنا چاہیے کہ مدد کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ وہ احسان کر رہے ہیں، اس مدد کی کل مجھے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ کو بھی پڑ سکتی ہے. اور مدد لینے والا اب اپنی ساری ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو کر چارپائی پر پڑا ہوا ہے، تو آج راہ کرم سربراہی کا خناس بھی نکال دے اپنے دماغ سے. مطلب وہ جو بیٹے ہیں یعنی یہ خیال کرے کہ بھائی اب مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو اب آپ بیٹوں پر آ جائیے، یعنی بیٹوں نے ذمہ داری سنبھالی ہے. بیٹوں نے ذمہ داری سنبھالی ہے تو وہ اصل میں باپ کے ہوتے ہوئے یا نہ ہوتے ہوئے سنبھالی. اگر باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو اس کے بعد تو ماں سربراہ ہے، گھر کی اصل سربراہ وہ ہے. سربراہی کی عزت باپ کے رخصت ہونے کے بعد ماں کو دی جائے گی. وہ پہلے بھی دینی تھی لیکن اب تو آخری درجے میں، اور آپ وہاں پر بھی خدمت گار کی جگہ پر رہیں گے. یہ سربراہی شفٹ نہیں ہوئی آپ کی طرف، ان کو سربراہی ان کے خاندان کی دی گئی. تو اس لیے والدین کی جو حیثیت ہے وہ بہت منفرد ہے جب وہ والدین بن جاتے ہیں. یعنی ایک آدمی شوہر ہے تو اس کی نوعیت اور ہے. اس وقت والدین کا تعلق پیدا ہوا ہے تو اب والدین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سربراہ تو ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں. تاہم وہ اگر اپنی ذمہ داریاں پورے کرنے کے قابل نہیں رہے تو یہ ان کو تربیت کرنی چاہیے کہ اب بابا جی آپ ذرا بابا جی ہی رہیں تو بہتر ہے. تو اس کا تعلق میرے نزدیک فکر سے نہیں ہے جو سوال آپ نے کیا ہے، اس کا تعلق تربیت سے ہے. دسیوں لوگ ہیں جن کو میں یہ بتا چکا ہوں کہ جب آپ بوڑھے ہو کے اپنے بیٹے کے گھر میں آ گئے ہیں تو اب آج راہ کرم گھر کے معاملات کے اندر یہ ہر قدم کے اوپر مداخلت کرنا یہ ناگزیر ہے. اگر آپ یہ کرتے رہے تو کچھ دیر کے بعد یہ سازش بن جائے گی. فصل و اہل الذکر میں اہل الذکر سے مراد ہیں بنی اسرائیل. ذکر قرآن مجید میں کتاب الہی کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یعنی یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس چونکہ اللہ کی ہدایت رہی ہے، یہ اس ہدایت کے امین ہیں، ان کو یہ یاد دہانی کرائی گئی تورات کی صورت میں، انجیل کی صورت میں. تو اگر پیغمبر کے بارے میں کہ وہ کون ہے، وہ کیوں آئے ہیں، کوئی تردد ہے، کوئی عدم اطمینان ہے تو ان سے پوچھ لو. تو آیت سیاق سباق میں یہ معنی رکھتی ہے، یعنی اس سیاق میں آئی ہے. اس میں گویا وہ شہادت پیش کی گئی ہے جو رسول اللہ کے لیے اہل کتاب کے ہاں محفوظ کی گئی تھی. یہ وہی شہادت ہے جس کا جگہ جگہ قرآن میں ذکر ہے کہ وہ لوگ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے کوئی مہجور باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اور ان کے ہاں یہ پیشین گوئیاں بھی موجود تھیں. تو یہ بتایا گیا ہے کہ تم لوگ اگر 2000 سال سے، یعنی کن کو بتایا گیا ہے؟ مشرکین عرب کو، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین ہیں، کہ تم لوگ اگر 2000 سال سے پیغمبری کی تاریخ سے، پیغمبر کیسے آتے رہے ہیں، وہ کیا چیزیں کہتے ہیں، ان سے ناواقف ہو تو ان لوگوں سے معلوم کر لو. تو ان کی شہادت پیش کی گئی ہے. اسی کو دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بنی اسرائیل، یعنی اس کو آگے کھول بھی دیا گیا ہے. تو سیاق سباق کے لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہے. باقی جو ہمارے ہاں کا عام طریقہ ہے کہ آپ سیاق سباق کو نظر انداز کر کے آیت کو پڑھیں، تو پھر ہمارے مولانا مفتی شفیع صاحب نے اس سے پوری تقلید ثابت کر دی. تو یہ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ کیا کام اس سے لیتے ہیں. تو میرے نزدیک تو چونکہ میرا نقطہ نظر یہی ہے اور میں اس پہ اصرار کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی جو چیز بھی آپ کے سامنے آئے، لفظ کیا کہتا ہے، جملے کی تعریف کیا ہے، کس سیاق میں بات کی گئی ہے، متکلم یعنی جو اس کائنات کا خالق ہے اس کا منشا کیا ہے وہ بات کہنے میں، یہ آپ کو پوری پابندیوں کے ساتھ سمجھنا ہے. اس میں ادنا درجے میں آپ نے لفظ کو نظر انداز کر دیا، آپ نے جملے کی تعریف کو نظر انداز کر دیا، آپ نے سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا، تو میرے نزدیک تو یہ افتراء اللہ ہو جائے گا، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہو جائے گا. تو اس وجہ سے میں تو اس آیت کو اس کے سوا کسی اور موقع کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. یہ دیکھیے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کی یاد دہانی ہے. قرآن دلوں کو حقیقی اطمینان اسی سے حاصل ہوگا. یہ ہے اس کا مطلب آیت کا.
اب آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت کہاں کہاں کس کس معنی میں استعمال ہوئی، حالانکہ سیاق میں اور کوئی معنی نہیں ہے اس کا۔ وہاں ذکر اللہ سے مراد قرآن مجید ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے کس طرح مختلف جگہوں پر اس کو استعمال کر کے دکھایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ تو الذکر قرآن کے، اللہ کی کتاب کے ناموں میں سے، اسی معنی میں اس کو لینا چاہیے۔ اس میں دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ میرے اپنے پیش نظر جو علمی کام تھے تو ان کے لحاظ سے تو آج سے کوئی 12-13 سال پہلے میں نے ملک چھوڑا، 2009 میں گیا تھا، بہت بہتر رہا۔ یہاں میری مصروفیات بہت پبلک ہو گئی تھیں اور میرا خیال ہے کہ بہت سے کام پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکتے۔ اس وقت بھی میری تمام تر دلچسپیوں کا محور حدیث کا پروجیکٹ ہے جو میں اس وقت کر رہا ہوں، اور وہاں میرے پاس بہت موقع ہوتا ہے اس کا، میں بہت اطمینان کے ساتھ کام کر سکتا ہوں۔ تو اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو بہت بہتر رہا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کچھ ربط ضبط، اس میں بالواسطہ ربط ضبط تو کبھی ختم نہیں ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے، اب بھی میں ہفتے میں 2 دن بالکل براہ راست گفتگو کر رہا ہوتا ہوں۔ تو اس لیے اس پہلو سے تو نہیں، یہ کہ لوگوں سے ملا جائے، ان کو ملنے کے مواقع ہوں، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک فاصلہ حائل ہو گیا ہے۔ تو اب اس میں اب تو جو فیصلہ کرنا ہے وہ اس بنیاد پر نہیں کرنا کہ پروڈکٹیوٹی کی بڑھے گی یا کم، اب تو کرنا بڑھاپا کہاں گزارنا ہے۔ تو اس لیے اس لحاظ سے سوچ رہا ہوں میں بھی انشاءاللہ۔ مزمحل ہو گئے قوا غالب، اور عناصر میں اعتدال کہاں۔ جی اس میں اصل میں سورہ مائدہ کو آپ شروع سے جب پڑھیں گے نا تو یہ معلوم ہوگا کہ وہاں احکام نہیں بیان ہو رہے، احکام کی فقہ بیان ہو رہی ہے۔ یعنی احکام کی فقہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات دیں، ان ہدایات سے متعلق بعض فقہی سوالات پیدا ہوئے ہیں، ان کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو یہ تکمیلی عمل ہے، یعنی جس کو قرآن مجید کہتا ہے نا کہ انا علینا بیانہ ہو، اگر کوئی اشکال ہوگا، کوئی فقہی سوال ہوگا، کوئی اجتہادی مسئلہ ہوگا تو ہم اس کو بھی واضح کریں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو سورہ مائدہ اس لحاظ سے ہے، جب وہ ضروری چیزیں بیان کر دی ہیں تو پھر یہ کہا ہے کہ یہ ہم نے کیوں بیان کی ہیں، اس لیے بیان کی ہیں کہ اب وہ دین پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے جس کو ہم نے تمہیں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو وہ اتمام نعمت کی آیتیں ہیں جن کے بعد اس کا اعلان کیا ہے، بڑی برمحل آیت ہے، ٹھیک کس جگہ کی۔ میڈیا کو تو میری بہن توجہ ہی دلائی جا سکتی ہے کہ وہ یہ ذمہ داریاں کیسے پوری کرے۔ میں تو اپنی ذات کی حد تک یہ عرض کر سکتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اگر میں ایک نظر ڈال کے شمار کروں تو کوئی 20-25 دفعہ تو میں نے یہ سب بیان کیا ہوگا اس پچھلے 30-40 سال کے عرصے میں، اور میرا خیال ہے پاکستان کے ہر بڑے چینل پر بیان کیا ہوگا۔ طلاق کے بارے میں 10 سوالات کے جوابات بھی دیے ہوں گے۔ جو کچھ میرا نقطہ نظر ہے اس کو استدلال سے بھی بہت بیان کرنے کی صحیح کی ہے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ تو اس لیے بس آدمی یہ جدوجہد ہی کر سکتا ہے۔ جس زمانے میں میں اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر تھا تو میں نے نکاح نامے کی طرح طلاق نامہ تیار کر دیا تھا، وہ اب ان کے کاغذات میں ہوگا کہیں پڑا ہوا، اور اصرار کیا تھا اس بات کے اوپر کہ اسی نکاح رجسٹرار کو آپ ایک رجسٹر بنا کے یہ بھی دے دیں۔ تو تھوڑے عرصے کے بعد لوگ عادی ہو جائیں گے کہ جب انہیں طلاق دینی ہوگی تو وہ جا کے وہ لیں گے۔ تو یہ سب نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت صورتحال کیا ہے، اور یہ میں کوئی مبالغے کی بات نہیں کر رہا، تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ وکیل کے پاس لوگ جاتے ہیں طلاق کے، وہ 3 طلاقیں لکھواتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ دوبارہ ان کے ملنے کے سب امکانات ختم کر دیے جائیں۔ وثیقہ نویس کے پاس جاتے ہیں، اس احمق کو بھی معلوم نہیں ہے کہ قانون کیا ہے، وہ بھی یعنی پوچھتا ہے اس سے کہ ہوں پوریاں کر دیا تن نے، اور کر دیتا ہے۔ وہ اگر کہے نہ کرو تو کہتا ہے پھر ہونی نہیں طلاق۔ یہ صورتحال ہے، یعنی لوگوں کی تعلیم کا یہ معاملہ ہے، جہالت اس حد تک ہے، یعنی جن لوگوں نے رہنمائی کرنی تھی تو یہ کوشش کی میں نے کہ آخر اس میں کیا حرج کی بات ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں دیہات تک میں لوگوں کا یہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ نکاح نامے کو پر کیے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہوتا تھا نا، اس سے پہلے ہوا کرتا تھا، کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا۔
تو لوگ عادی ہو جائیں گے. تو اس سے یہ اس طرح طلاق دینے غلط طریقے ہیں. یہاں تو 90%، بلکہ میں آپ سے عرض کروں 50 سال کے عرصے میں ایک مرتبہ میں نے گن کے بتایا تھا، صرف 2 لوگ ایسے آئے جنہوں نے طلاق دین کے اصول کے مطابق دی تھی. 10 لوگ. ہمارے سینٹر میں ابھی پچھلے دنوں مجھے بتا رہے تھے کہ ہر روز 5 سے 7 کے قریب طلاق سے متعلق استفسارات آ رہے ہوتے ہیں، اور سب کے سب اسی الجھن سے دوچار ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بڑی اس میں ایجوکیشن کی ضرورت ہے، لیکن لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں. حکومت کو احساس دلائیں، ان کو احساس نہیں. اداروں کو احساس دلائیں، ان کو احساس دلائیں نہیں. کیا کیا جائے اس کا؟ اس کے بعد پھر وہی ہوتا ہے اس طرح کی قوموں کے ساتھ جو ہندوستان میں ہوا کہ ایک بظاہر غیر مسلموں کے ملک کی سپریم کورٹ نے پھر آپ کے دین میں مداخلت کی نا. آپ دیکھ لیں ہوئی اس کے بعد. تو یہی نتیجہ اس کا نکلتا ہے. کوشش تو بہت ہے کہ لوگ اس میں ایجوکیٹ ہو جائیں، انہیں پتہ چل جائے کہ بھائی طلاق ایک ہی ہوتی ہے، 2 بھی نہیں ہوتی. آپ طلاق دیں جس طرح کے دین کا بتایا ہوا طریقہ ہے. تو ہم تو بتا کے تھک گئے. اب تو بعض اوقات لوگوں کو کہنے کو جی چاہتا ہے کہ جو باقی 2 کا تمہیں حق ہے نا وہ ہمیں دے چھوڑو، رکھ لو دیتے ہیں، ایک ہی کو استعمال کر لیا کرو جب موقع ملے. کیا کیا جائے اس میں؟ حکومت کو میں نے بہت ذمہ دار لوگوں کو، آپ کے سیاستدانوں میں جو لوگ حکومت میں ہیں، نظم میں ہیں، ان کو بارہا توجہ دلائیے. جو یہاں پہ افواج کے لوگ حکمرانی کرتے رہے ہیں ان کو بارہا بالکل براہ راست توجہ دلائیے کہ یہ آپ کو اندازہ نہیں یہ کتنا بڑا سماجی مسئلہ ہے. یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں یہاں تھا پاکستانی میں، یہ جو میرا گھر تھا ای بلاک والا، رات کے کوئی 12-1 بجے کے قریب گھنٹی بجی. تو بتایا مجھے باہر چوکیدار نے کہ جی کچھ لوگ ہیں، کافی 8-10-15 ملنے کے لیے. خیر میں نے کہا کہ بھیج دیجیے. آئے تو کیا تھا، ایک کوئی 70-72 سال کے بابا جی تھے اور اسی کم و بیش کی بیوی تھی. انہوں نے 3 طلاقیں دے دی ہوئی تھی. وہ بھی رو رہے تھے، بیوی بھی رو رہی تھی، ساری اولاد بھی رو رہی تھی. ہن کی کریے. تو اس لیے یہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے، اور دیہات میں خاص طور پر اس سے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ شاید افتخار صاحب کے علم میں ہوگا، ان کے ساتھ تعلق بھی رہا ان کا. ہمارے ابو شعیب صفدر علی صاحب، ان کے گاؤں میں جو حادثہ ہوا تھا آپ کے علم میں، کیسا غیر معمولی حادثہ تھا. لڑائی ہو گئی پانی لگانے پر، اور وہ کافی بھائی تھے جن کے ساتھ لڑائی ہو گئی. تو انہوں نے کہا جی آئندہ اگر انہوں نے پانی توڑا تو ان سب بھائیوں کی بیویوں پہ طلاق. یہ تحریری معاہدہ ہو گیا. اور اس کے بعد دیکھیے یعنی انسان کے اندر کیا انسان چھپا ہوا ہے. انہوں نے توڑ دیا پانی. اگلے سال بھی اسی طرح توڑ دیا. ہر سال توڑتے تھے. تو اتنے بڑے معاہدے کے بعد بھی توڑ دیا. اب سب بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کریں. تو مقامی جو علماء تھے انہوں نے فتویٰ کیا دیا، وہ ہے میرے پاس کہیں کاغذات مل رہے. صفدر علی صاحب نے تو اس پر مضمون بھی لکھا تھا. فتویٰ یہ دیا کہ اب تمام بھائی ایک رات کے لیے اپنی بیویاں تبادلہ کر لیں. سوچیں ذرا، یعنی حلالے کا یہ طریقہ کہ، اور اس کے اوپر لکھا کہ تاکہ گھر کی بات گھر ہی میں رہے. یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ واقعہ ہے. کیونکہ ان کے جو والد تھے مولانا غلام نقشبند، انہوں نے اس کے خلاف اچھی خاصی جنگ لڑی اس علاقے، اور تب کہیں جا کر یہ معاملہ ٹھیک ہوا. تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. سماجی لحاظ سے یہ بڑا مسئلہ ہے. المورد کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ ایک تو خیر لوگ ہیں، تعلیم کا بندوبست ہر جگہ سے کرتے ہیں، لیکن کسی جگہ باقاعدہ آرگنائزیشن اسی صورت میں قائم ہوتی ہے جب کوئی ایک شخص کم سے کم سنبھالنے والا ہو، ورنہ بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو دنیا بھر میں بھی جہاں جہاں اس ادارے کی شاخیں قائم ہیں وہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہی جگہیں کامیاب بھی ہیں اور وہیں مسائل نہیں ہیں. جیسے آسٹریلیا میں ہمارے ذوالفقار صاحب ہیں، وہ خود ایک صاحب علم آدمی ہیں، ان کی اپنی ایک تاریخ ہے. ایسے انگلستان میں اسی طرح کا معاملہ، جرمنی میں، بعض دوسرے شہروں میں، ہندوستان میں بھی مولانا زکوان ندوی ہیں، دوسرے لوگ ہیں. تو اس لیے جہاں ایسے لوگ موجود ہیں وہیں کوئی باقاعدہ ادارہ میرا خیال ہے قائم کرنا چاہیے. لیکن یہ فیصلہ تو بہرحال اب موجودہ نظم کو کرنا ہے. میں نے تو کوئی 3-4 سال سے اپنے آپ کو نظم کے معاملات سے بالکل الگ کر لیا. اس میں ایک بڑی مشکل لوگوں نے پیدا کر دی ہوئی ہے، اس کو آپ سمجھ لیں. وہ یہ ہے کہ رسالت بآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلو سے زندگی کے 3 ادوار ہیں. ایک وہ جو مکے میں گزرا ہے،
دوسرا وہ ہے جو ہجرت کرنے کے فوراً بعد آپ کو صورتحال پیش آ گئی. وہ صورتحال یہ تھی کہ ہجرت آپ نے بھی کی اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی سب ہجرت کر کے آ رہے تھے. ایک چھوٹی سی بستی، چند ہزار کی آبادی، اس میں ان کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں تھا. یہ آپ کے علم میں ہے کہ مواخات کے طریقے پر ایک انصاری کو ذمہ داری آپ نے دی کہ وہ اپنے ایک مہاجر بھائی کو سنبھال لے. لوگوں کے لیے کوئی معاش کے ذرائع نہیں تھے. آج کا زمانہ نہیں تھا کہ فلاں جگہ ملازمت کر لیں گے، یہ کر لیں گے. کسی کے پاس کوئی زمین نہیں تھی. تو پہلے مرحلے میں مہاجرین کو اس طریقے سے آپ نے بانٹ دیا. اس کے باوجود 70-72 لوگ ایسے رہ گئے جن کو مواخات میں بھی کسی کے ساتھ وابستہ کرنا ممکن نہیں تھا. یہی لوگ تھے جن کے لیے وہ ایک چبوترا جو مسجد نبوی تھا وہاں مہاجر کیمپ لگایا گیا. اس سے بھی لوگوں نے علم دین کے پتہ نہیں کیا کیا پہلو نکال لیے ہیں. بنیادی طور پر مہاجر کیمپ ہے، اس میں وہ لوگ ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے. یہ زمانہ ہے جو حضور نے یہ نمونہ پیش کیا کہ جب کوئی شخص کسی جماعت کی قیادت کر رہا ہو تو اس کو کس سطح پر آ کر ذمہ داری اٹھانی چاہیے. یہ ذمہ داری اٹھانے کے زمانے میں کوئی 5-7 سال کا عرصہ ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے. آپ کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلا بعض اوقات. لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ غالباً کوئی صوفیانہ فقر تھا جو آپ نے اختیار کیا ہوا تھا، اس کا باعث یہ چیز بنی. اس میں بیٹی نے آ کے یہ کہا تو آپ اس وقت اپنے گھر والوں کو یہی تعلیم دے رہے تھے کہ تم لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں کے مقابل میں کوئی مطالبہ نہیں کرنا. اپنی ازواج مطہرات کو بھی، بچیوں کو بھی اور سب کو. اس میں آپ نے اس سے انکار کیا. اور یہ جو تعلیم دی وہ یہ نہیں تھی کہ بیٹی دعا کرو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک ملازم اتار دے گا. دعا یہ کی کہ وہ پاک ذات ہے، اسی نے مجھے اس ذمہ داری پر ڈالا ہے. میں یہ نہیں جانتا کہ یہ کب تک ذمہ داری میرے اوپر رہے گی، تم اس کی تسبیح کیا کرو. یہ تسبیح جو ہے یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اصل میں دعا کا طریقہ ہے. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا پروردگار پاک ہے ہر عیب سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تکلیف مجھ پر آئی ہے، یہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے، یہ اس کی حکمت کے تحت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے. تو تسبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ وہ ایک جادو کی منتر کی طرح کی چیز بن گئی، تسبیح پڑھ لیجئے اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو لوگ اس کو اس طرح سمجھ لیتے ہیں. تو یہ حضور نے در حقیقت یہ کہا کہ بیوی اب اللہ ہی کی طرف رجوع کرو اور اس کا ذکر کرو اور اس طریقے سے اس کی تسبیح کرو. اس نے ہم پر کوئی زیادتی کر کے یہ اسرت نہیں طاری کر دی، یہ اس کی حکمت ہے. یہ ذمہ داریاں پوری ہو جائیں گی، اللہ کشادگی پیدا کرے گا. چنانچہ آخری 3-4 سال میں کشادگی پیدا ہوئی اور اتنے بڑے پیمانے پر پیدا ہوئی کہ آپ ذرا حضور کے ترکے کی تفصیلات پڑھیے شبلی کے. تو یہ مختلف ادوار ہیں اس میں. اور تسبیح کو اور حمد کو دعا ہی سمجھیے. یہ دعا کرنے کے طریقے ہیں، کچھ دعائیں ڈائریکٹ کی جاتی ہیں اور کچھ بالواسطہ کی جاتی ہیں. برم بوالدہ کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے حقوق ادا کرنے والا. یہ جو لیس البر میں بھی آتا ہے اس کا مطلب بھی ایفائے حقوق ہے. تو ظاہر ہے کہ احسان یا حسن سلوک یہ تو اس کی کم ترین سطح ہے کہ حق ادا کر دیا جائے. یعنی یہ اس سے آگے کی چیز ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دین میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ عبادت کریں، یہ احسان کے درجے میں تقاضا ہے. وہی لفظ احسان ہے جو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں استعمال فرمایا ہے. اے جبریل نے سوال کیا اور آپ نے جواب دیا ہے. اور یہ وہی لفظ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ بلا من اسلم وجہ للہ وہو محسن. یعنی یہ حسن سلوک جو قرآن میں استعمال ہوا ہے یہ اس طرح استعمال ہوا ہے. آپ اپنے والدین کے ساتھ خوبی کا، محبت کا، عزت کا آخری درجے میں بہترین طریقے سے معاملہ کرنے کو اختیار کریں. قرآن مجید نے یہی تعبیر بیویوں کے بارے میں اختیار کی ہے. سارے لوگ جو ہیں وہ خاندوں کے بارے میں آیتیں پڑھ لیتے ہیں، وہ نہیں پڑھتے. وہ عاشرہن بالمعروف، وہاں پر بھی یہی تعبیر اختیار کی ہے. وہ معاشرت اختیار کرو جو بھلے لوگوں کی معاشرت ہوتی ہے، جو سوسائٹی کے اچھے دستور کے مطابق ہے، جس سے خیر پیدا ہو. تو سب کے بارے میں قرآن مجید یہی کہتا ہے. تو یہ معروف کی معاشرت، یہ حسن سلوک، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے کسی کام کو کرنے کا.
اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا بھی منتہائے کمال احسان ہے. اس کو چھوٹی چیز مت سمجھیے. ہم لوگ غالباً حکم برداری کے پیراڈائم میں جیتے ہیں، تو حسن سلوک بہت بڑی بات ہے. اسی کو بیان کیا ہے برم بوالدیہ. والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تحت دسیوں چیزیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ بات کہ اطاعت، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں میں نے متنبع کیا لوگوں کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ دسیوں لوگ آئیں گے اور وہ آ کر یہ کہیں گے کہ اماں کہتی ہے طلاق دے دو اس کو. بھائی وہ قصور کیا ہے؟ نہیں، میرا تو بڑا اچھا سلوک ہے، بس اماں کو پسند نہیں ہے. اس کا دین سے کیا تعلق؟ اچھا، اس کے بعد ہمارے مولانا حضرات وہ قصہ بھی سنا دیتے ہیں حضرت ابراہیم کا. یعنی آپ گویا جو دین دنیا سے ناواقف ابا جان ہے وہ ابراہیم ہو گئے. تو یہ بے محل چیزوں کا استعمال ہے. اس وجہ سے یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ اطاعت کا تعلق بالکل اور چیز ہے. حسن سلوک کا تقاضا ہم سے کیا گیا، اسی کو قرآن مجید نے بیان بھی کیا ہے. تو میں نے کوشش تو کی ہے کہ یہ پوری بات بیان کی جائے، لیکن کسی وقت ظاہر ہے کہ توجہ نہیں ہوتی، تو مختصر جواب سے کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے. تو آپ کی عنایت، آپ نے فرمایا، کوشش کروں گا کہ آئندہ نہ ہو. وہ تو دو الگ الگ چھپے ہوئے ہیں. یعنی جو حواشی کے ساتھ ہے، تفسیر 5 جلدوں میں الگ چھپی ہوئی ہے اور ترجمہ الگ چھپا ہوا ہے. تو وہ جہاں آپ کو مشکل پیش آئے، تو میرا کام تو چونکہ ایک مدرسہ فکر کے پس منظر میں ہے، تو ہم یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کسی چیز میں امام فرائی کے ہاں تحقیق تفصیلی لکھی گئی ہے تو اس کا صرف اشارہ کر دیتے ہیں، اس کی تفصیلات نہیں کرتے. اس سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ تفصیل وہاں دیکھ لیں. یہی معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تدبر قرآن میں استاذ امام نے کسی چیز کی تفصیل کر دی ہے تو پھر میں خلاصہ کر دوں گا، آپ وہاں دیکھ لیں. تو اس پورے کے پورے کو آپ اس پس منظر میں جب پڑھیں گے تو امید ہے کہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. تو جہاں آپ کو کوئی ترجمے مشکل پیش آئے، البیان دیکھ لیجئے. وہاں مشکل پیش آئے تدبر قرآن دیکھ لیجئے. وہاں مشکل پیش آ جائے تو پھر امام فرائی کو پڑھ لیجئے، اور وہ اگر عربی میں نہ بھی سمجھ میں آئے تو اس کا ورد کر لیجئے. کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا. جی بالکل کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ موزوں پر، جرابوں پر، جو بھی آپ نے پہنا ہو ان پر مسح کریں. وضو کر کے پہنیں، ایک بات. دوسرے یہ کہ عام حالات میں 24 گھنٹے کے لیے، اور سفر میں ہوں تو 72 گھنٹے کے لیے. اور میں یہ عرض کروں گا خاص طور پر جہاز کے سفر میں ضرور پہنیں، کیونکہ اگر آپ نہیں پہنیں گے تو وہ بات تو میری آپ مانیں گے نہیں کہ وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنیے. پیر دھو دو کہ میں نے خود دیکھا ہے 4-5 گھنٹے کی فلائٹ میں ہمارے ہاں کے لوگ جو دین پھیلاتے ہیں پورے جہاز میں. جو چیز بھی آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ بات کہ آدمی غیر متعصب ہو، یہ ظاہر ہے کہ ایک اعلیٰ اخلاقی قدر ہے. تو تمام اخلاقی اقدار آپ محض خواہش سے نہیں پیدا کر سکتے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی ریاضت کرے، اور یہ میرے خیال میں ہر شخص کو کرنی چاہیے. میرے ہاں اس کا اگر آپ کو ظہور محسوس ہوتا ہے تو میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ساری زندگی کی علمی ٹریننگ یہی. یعنی 1973 سے جب میں نے سنجیدہ علمی کام کرنا شروع کیا ہے. 1973 سے پہلے کا ایک واقعہ سنا دوں، وہ کفایت کرے گا یہ بتانے کے لیے کہ یہ مشکل ہے کیا. گورنمنٹ کالج میں ہم لوگ پڑھتے تھے، اور میرے عزیز دوست ڈاکٹر ساجد علی صاحب جو آپ کی پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ فلسفہ میں رہے، ہم دونوں ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب سے ملنے کے لیے گئے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب سے واقف ہیں یا نہیں. اورینٹل کالج میں عربی کے شعبے کے سربراہ تھے. دائرہ معارف کا بھی انہوں نے ہی آغاز کیا تھا. بڑے فاضل شخصیت، بہت سی تصنیفات ہیں ان کی، ایک بڑی غیر معمولی شخصیت تھے. تو سید صاحب سے ملنے کے لیے ہم لوگ سمن آباد میں ان کے گھر گئے. نوجوان جیسے جاتے ہیں. تو اس زمانے میں ہم لوگ بھی رومانوی انقلاب میں تھے، جو بہت سے لوگوں کو یہ بخار اب بھی نہیں اترا. کسی صاحب نے اس پر کوئی اعتراض کر دیا، یعنی جو بات ہو رہی تھی اس پر کوئی اعتراض کر دیا. سید صاحب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، جیسے کہ یہاں پر کوئی شخص بات کر دے. تو میں نے اس کو جواب دیا. سید صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ
ان کی بات کے اس پہلو کو 2-3 چیزیں تھیں جن کو تم نے نظر انداز کر دیا ہے. تو میں نے بغیر کسی تردد کے ان سے کہا کہ انقلابی کوئی اپنی غلطی کا اعتراف مجلس میں تھوڑی کیا کرتا ہے. یعنی اب یہ بات مجھے بڑی مزے کا خیز لگتی ہے، لیکن یعنی انقلابی ہونا بجائے خود ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے بعد حق و باطل کا امتیاز یہ کوئی اور کر لے گا، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو جب یہ شعور پیدا ہو گیا کہ نہیں، دین، اخلاق، علم، یہ سب سے پہلا تقاضا یہ کرتے ہیں کہ آپ ہر طرح کے تعصبات سے بالاتر ہو جائیں. اس میں بھی ایک لطیفہ آپ کو سنا دوں، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے علم میں ہے یا نہیں. جو 2013 میں آسٹریلیا میں ہماری ایک ورکشاپ ہوئی ہے، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ موضوع یہ تھا کہ مسلمانوں کے ابتدائی دور میں جو سیاسی مذہبی تحریکیں اٹھیں، تو اس میں نے اہل تشیع کی تاریخ بیان کی ہے، اس پر بات کی ہے. تو کافی عرصے تک بعض شیعہ حضرات ملتے تھے، کہتے آپ تو ہمارے مومن بھائی. کیونکہ اس میں یہ معلوم نہیں ہوتا آدمی کو آخر تک کہ مجھے کوئی ادنا اعتراض بھی ہے ان کی بات پر. جب آپ علم کی دنیا میں جائیں تو جذبات، تعصبات اس کو دروازے پر چھوڑ جائیں. یہی اصل میں وہ پرابلم ہے جس سے ہم اس وقت دوچار ہیں. علم کی دنیا جذبات کی دنیا نہیں ہوتی. یا آپ اس میں داخل نہ ہوں، آپ کو سیاست پر گفتگو کرنی ہے، مذہب پر کرنی ہے، معیشت پر کرنی ہے. جب آپ علم کی دنیا میں ہیں، یعنی محبت، جذبات، ان کے اظہار کی بھی دنیایں ہیں، میں اس کی نفی نہیں کرتا. مجھے اپنے اساتذہ سے بہت محبت ہو سکتی، مجھے اپنے والدین سے بھی بڑی محبت ہے، مجھے اپنے بعض احباب سے بھی بہت محبت ہے. اس کے اظہار کے مواقع بالکل الگ ہیں. وہ آپ کریں. جب آپ محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی. جب آپ فکر اور علم کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں، رائے اور اجتہاد میں آپ قدم رکھتے ہیں، تو پھر تمام تعصبات کو آپ بالکل پس پش ڈال دیں. یعنی نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں اس کی جانب. وہاں خالص استدلال کا طریقہ ہوگا، اور استدلال بے رحمانہ استدلال، یعنی جس کو گویا یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے ہاتھ میں نشتر پکڑا ہوا ہے اور آپ پوسٹ مارٹم کر دیں گے اس چیز کا. اس میں پھر کوئی لحاظ بد لحاظی نہیں ہوتی کسی جگہ پہ، بلکہ یہ الفاظ ہی بے معنی ہے وہاں پہ. تو اس کی ٹریننگ کرنی پڑے گی آپ کو. میں چونکہ شب و روز، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض لوگ بہت نالائق ہوتے ہیں لیکن آپریشن کر کر کے ماہر ہو جاتے ہیں، تو میں بھی ایسے ہی ہو گیا ہوں اس میں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ، اور میں بہت ادب سے عرض کر رہا ہوں، کہ اس رومانویت سے نکل جائیے کہ ہمیں کسی مسیحا کی ضرورت ہے. ہمیں کسی مسیحا کی ضرورت نہیں ہے. میرے عزیز دوست اور فاضل مولانا عمار خان ناصر صاحب نے پرسوں چند سطریں لکھی اس پر، اور میرے خیال میں بہت داد دینی چاہیے. یہی انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں کسی ہیرو کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی مسیحا کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو زیادہ نہیں تھوڑے سے شریف ہوں، زیادہ نہیں تھوڑے سے دیانتدار ہوں، زیادہ نہیں تھوڑے سے ہمدرد ہوں. یعنی اس پہ اکتفا کیجیے. ہم جو خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بالعموم تعبیر کے لحاظ سے خواب پریشاں ہو جاتے ہیں. تو مسیحاؤں کو تلاش کرنے کی بجائے سیاست میں خاص طور پر ہمیشہ اس پر توجہ مرتکز رکھیں کہ دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ سیاسی نتائج اچھے کسی مسیحا سے نہیں نکلتے، وہ ہمیشہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے نکلتے ہیں. یعنی اعلیٰ اور اچھے سیاسی نتائج یہ نہ نعروں سے نکلتے ہیں، نہ اچھے پروگراموں کو بیان کرنے سے نکلتے ہیں، نہ جذبات کی ہیجان خیزی سے نکلتے ہیں. یہ صرف سیاسی استحکام سے نکلتے ہیں. اور یہ دنیا کا تجربہ ہے. جیسے ہی استحکام پیدا کر دیتے ہیں آپ، تو کوئی سسٹم چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو معیشت اور سیاست یہ اپنی ذات میں واقعی ایسے ہوئے ہیں کہ سماج کے اوپر ان کے اثرات صرف استحکام سے نمایاں ہوتے ہیں، ورنہ یہ خود انتشار کا ذریعہ بن جاتے ہیں.
تو کوشش یہ کرنی چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ بےمانی قسم کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کمال ہو گیا. آپ دیکھیں پیچھے مڑ کے کہ میں نے کبھی سیاسی معاملات میں اس طرح تبصرہ تو نہیں کیا، وہ میرا منصب نہیں ہے، میں پسند بھی نہیں کرتا، لوگوں کو حق ہے وہ جس سے چاہے، لیکن اصولی چیزوں کو میں نے موضوع بنایا، وہ سب موجود ہے. احتساب کا نعرہ لگایا گیا تو آج سے برسوں پہلے میں نے یہ کہا کہ اس سے زیادہ کوئی چیز اس ملک کو برباد کر دینے والی نہیں ہو سکتی. خدا کے لیے یہ نعرے بند کر دیں. اس لیے کہ احتساب ضرور ہونا چاہیے، لیکن معمول کے حالات میں جب احتساب کو نعرہ بنایا جائے گا لازمی نتیجے کے طور پر انتقام میں بدل جائے گا. تو یہ آپ سن لیں 5-7 سال پہلے کی ساری گفتگو. ہمارے ملک کے بارے میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے. یعنی پہلی جو چیز تھی وہ تو یہ تھی کہ رومانویت سے نکل کے آپ زیادہ کوشش اس بات کی کریں کہ سیاسی استحکام پیدا ہو. جو نظام بھی آپ نے بنانا ہے طے کر لیں اور پھر اس کو چلنے دیں. اس نظام میں وہ ملوکیت بھی ہو تو اپنے آپ کو درست کرنے کے کچھ قدرتی عوامل ہوتے ہیں جو کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم ان کو بار بار ڈسٹرب کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں پہلے دن سے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوا ہے نا ملک میں، یعنی یہ قدرت نے تو نہیں بنایا ہوا تھا پہلے سے، تو یہ پیدا ہوا ہے 2 پیدائشی بیماریاں لے کر. اور آپ جانتے ہیں کہ بعد میں آنے والی بیماریوں کے اسباب وجوہ آسانی سے دور کیے جا سکتے ہیں. پیدائشی بیماریوں کا علاج آسان نہیں ہوتا. یہ 2 پیدائشی بیماریاں لے کے پیدا ہوا ہے. ایک مذہبی اور قومی ریاست کی کشمکش، دوسرے سول اور ملٹ اقتدار کی کشمکش. یہ اس کی پیدائشی بیماریاں ہیں. ہم سب کو شعور کے ساتھ ان کا علاج کرنا چاہیے، اور یہ علاج گالی دینے سے نہیں ہوگا. اس کے لیے بھی آپ کو ایک بڑے پیمانے پر نیریٹو وجود میں لانا ہے، صبر کے ساتھ وجود میں لانا چاہیے. یہ میں خواہش کروں، آپ خواہش کریں، 2 دن میں نہیں ہو جائے گا. یہ امراض ہیں جو اندر اتر چکے ہوئے ہیں. ان کو ایک طرف سے چھیڑیں تو بالکل کینسر کی طرح، سرطان کی طرح دوسری طرف سے نکل آتے ہیں. تو اس لیے اس کا ادراک کرنے کے بعد ان کو ہدف بنانا چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ بات واضح ہو کہ پاکستان کوئی مذہبی ریاست نہیں تھی، نہ یہ مذہبی ریاست کے طور پر بنایا گیا تھا. یہ ایک قومی ریاست ہے، یہ مسلمانوں کا نیشن سٹیٹ ہے. اور اگر یہ قومی ریاست ہے تو پھر قومی ریاست کے اصولوں ہی پر اس کو دیکھا جائے گا. اور مذہب کیا تقاضے کرتا ہے وہ میں نے اس باب میں بہت بیان کر دی ہیں، اس وقت ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں. تاہم اس کشمکش کو واضح ہونا چاہیے. یہی صورتحال دوسرے مسئلے کی، یعنی حکومت یہاں کس نے کر دی. اور حکومت کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ مجھے اگر ایک ملٹری گورنمنٹ میں اور ایک ملوکیت میں انتخاب کرنا، آپ جانتے ہیں کہ میں جمہوریت کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں، تو میں ملوکیت کا انتخاب کر لوں. اس لیے کہ وہ پھر ایک نظم ہے. سب سے بدترین حکومتیں دنیا میں جو قائم ہوئی ہیں وہ فوجی حکومتیں. اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ کے ملک کی پوری تاریخ میں 4 بڑے اقدامات کیے گئے ہیں جو اپنے نتائج کے لحاظ سے سالوں پر محیط ہوئے ہیں. ذرا 4 کا جائزہ لے کے دیکھیں کنہوں نے کیے اور قوم کو کیا بھگتنا پڑا ہے. مجیب الرحمن کی تحریک کے مقابلے کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی گئی وہ کنہوں نے اختیار کی. اگرتلہ سازش کیس سے لے کر بعد کے حالات میں کیا اقدامات ہوئے، کس پس منظر میں انتخابات کرائے گئے، انتقال اقتدار میں کیا مسائل پیدا کیے گئے، نتیجہ کیا نکلا. یعنی وہ ہماری تاریخ کا ایک بھیانک خواب بن گیا نا. کسی ملک کا ٹوٹنا آسان تو نہیں ہوتا. دوسرا دیکھیے اس کے بعد الطاف حسین کی پیدائش کیسے ہوئی، کنہوں نے کی، وہ سب کچھ کیسے وجود میں آیا. ایک مہاجر تحریک کس طریقے سے ایک ملیٹنٹ تحریک میں بدلی، اور اس کے بعد پاکستان کی وہ شارگ جو آپ نے حاصل کرنی ہے اس کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن کراچی تو یقیناً شارگ تھی. اس کو کس کس جگہ سے ہم نے زخم کیا ہے اور وہ شہر کس انجام کو پہنچا. آپ جانتے ہیں انتخاب کن کا تھا، آپ جانتے ہیں مقاصد کیا تھے، آپ جانتے ہیں کہ پھر وہ نتائج کتنی دیر تک بھگتے گئے ہیں اور ان نتائج کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے پڑے. تیسرا اقدام وہ تھا جس میں افغانستان میں ہم نے ایک پالیسی بنائی، اس کے نتیجے میں جو قتل و غارت گری ہوئی، اس کے نتیجے میں جو مذہبی عناصر ایک افریت بنتے چلے گئے،
پھر اس کے بعد ہماری گلیوں میں خون بہا، مسجدوں میں خون بہا، ہمارے علماء مارے گئے اس کے نتیجے میں. کون ہے کہ جو اس کی عزت سے بچا ہے؟ یعنی خود ہمارے ہاں ہم لوگ تو کسی شمار قطار میں نہیں ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوا، یہاں تک کہ ڈاکٹر محمد فاروق صاحب کو ہمیں کس جوانی میں دفن کرنا پڑا، مجھے کس طرح ملک چھوڑنا پڑا. ابھی تک میرے جو رسالے کے ایڈیٹر ہیں جن کے منہ میں اسی کے باہر گولی ماری گئی تھی، آپ دیکھیے کہ وہ اس کے نتائج کیا بھگت رہے ہیں ابھی تک. تو یہ سب ہوا، یہ تو چند مثالیں ہیں اس کی. اس کے بعد جو آخری نتیجہ آپ نے نکالا ہے یعنی کمال رافت و رحمت کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمارے آپ نے سرحد کے اوپر ایک غیر جمہوری حکومت قائم کر دی ہے مذہبی بنیاد پر، جس سے یہاں کے مذہبی عناصر مسلسل الہام حاصل کریں گے. تو اس کے بعد یا تو آپ بھی الحمدللہ یہ کہیں کہ یہاں میرے امیر المومنین کا اعلان کریں تاکہ قضیہ ختم ہو، ورنہ اس کے مقابل میں ادھر ایران کی پاپائیت اور ادھر وہ کون سی چیز ہے کہ جو آپ کو آئندہ آنے والے انتشار اور خلفشار سے روکے گی؟ یہ جو اقدام تھا 35 سال پر اس کے کم و بیش نتائج پھیلے ہوئے ہیں، گن کے دیکھ لیں، اور کتنے غیر معمولی اور بھیانک ہیں. آخری پھر انتخاب تھا مسیحا کا، اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا. دیکھیے مسلمان جس ذہنی کیفیت میں ہے اس وقت، اور جو ان کے ہاں تبلیغ تلقین کے طریقے رہے ہیں، اس میں بات ہی کرنی پڑے گی. تو لوگ جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں ان سے تو بات ہی کرنی ہوگی، ان کو سمجھانا چاہیے. قرآن مجید میں نے تو اس پر ایک پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے میزان میں کہ ہمیں پابند کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند کر دے تو میرے نزدیک اس پر یہ سوال اٹھانا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، یہ تو بجائے خود آخری درجے کی گستاخی ہے. میرا کام نہیں ہے یہ، میرے پروردگار نے پابند کر دیا مجھے کہ میری کتاب دے دو، وہ جانے اس کا کام جانے. فائدے کا جہاں تک تعلق ہے اس سے قطع نظر کر کے کہ وہ تو میرے رب کا حکم ہے، مجھے اس پہ امتثال کرنا ہے. میں نے تو ابھی آپ کو بتایا ہے، کبھی آپ سروے کر کے دیکھیے، یہ جو اس طرح نا حضرت کہے تھے ہزاروں لوگ ایمان لے آئے، وہ ہزاروں ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے 20 لاکھ کا جلسہ ہوتا ہے. میں نے تو آپ کو بتایا کہ ایک شخص جس نے کوئی 50-55 سال گزارے فرانس میں، اس سینٹر میں بیٹھ کے جس میں یورپ بھر سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، یہ اس کا جواب ہے. اور یہ جواب یہاں ہلٹن ہوٹل میں اس تقریب میں انہوں نے دیا تھا جس میں بہت سے لوگ موجود تھے جب میں نے یہ سوال کیا ہے، اور ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو فائدہ ہی فائدہ ہے اس کا، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. رہ گئی یہ بات، تو دیکھیے چند چیزیں ہیں یعنی قرآن مجید میں جو غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے سوال پیدا کرتی ہیں، ان میں مختصر سے 2-4 جگہوں پہ نوٹ لکھ دیں، میں نے لکھ دی ہے اپنے ترجمے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کو. یہ محنت طلب کا، مسلمان اس میں بڑی رکاوٹ ڈالتے ہیں، باقی اس کی کوئی پرواہ نہ کیجیے بالکل. یہ تو قرآن مجید کی ایک آیت کو اس کے سیاق سے ہٹا کے لا یمسہ الا المطہرون قرآن ہی دینا ہے ہمیں. مجھے یاد ہے میں ایک مرتبہ رحمان آباد ملنے کے لیے گیا اپنے استاذ مولانا امین حسن اصلاحی کو. انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ایک آئے تھے، انہوں نے میری میز پر قرآن دیکھا تو اس میں جگہ جگہ پینسل سے نشان لگا ہوا تھا، کہیں حاشیہ لکھا ہوا. تو انہوں نے کہا آپ قرآن پر لکھتے ہیں؟ تو مولانا نے فرمایا میں نے پوچھا اور کس پہ لکھوں؟ یہ قرآن ہے بھائی، یہ ہمارے سراہنے ہونا چاہیے، یہ پڑھنا ہے ہمیں، اس کو ہمیں نشان زد کرنا ہے، اس میں ہمیں حاشیے لکھنے ہیں، اس کو اپنی زندگی بنائیے. وہ لیکول درستہ قرآن نے خود کہا ہے کہ اس طرح پیش کرو اس کو کہ یہ کہیں تم نے گھس دیا ہے اس کتاب کو. تو اس لیے اسی کتاب کو موضوع بنائیے. باقی عالم کا کام یہ بعد میں شروع ہوتا ہے، یہ پہلا کام نہیں ہے. پہلے آپ اللہ کی کتاب دیں، اللہ کی کتاب جن کو متوجہ کرے ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا، ان کے سوالوں کا جواب دینا، یہ دوسرے درجے. پہلے مرحلے میں تبلیغ کی بنیاد ہم پابند ہیں قرآن کی روح سے. اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، مجھے یہ قرآن وحی کیا گیا ہے اس تاکید کے ساتھ کہ مجھے اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کرنا ہے اور قیامت تک آنے والوں. تو اس لیے قرآن کے علاوہ کوئی دعوت کی چیز آپ کے ہاتھ میں ہونی نہیں چاہیے. قرآن پاس رکھیے، قرآن مجید ادب کے ساتھ پیش کیجیے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ قرآن کا کوئی ایک صفحے کا تعارف ساتھ دے دیجیے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے 10 مرتبہ یہ تجربہ ہوا ہے کہ مسیحی حضرات بالکل یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں انجیل کے ساتھ.
یعنی میں اپنا تجربہ آپ کو بتا دوں، 2008 میں میں انگلستان میں جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا وہ آکسفورڈ اسٹریٹ کے پیچھے تھا. تو میں جب نکل کے آتا تھا باہر تو کارنر کے اوپر 2-3 خواتین کھڑی ہوتی تھیں. وہ اس زمانے میں عرب بہت آتے ہیں چھٹیوں میں وہاں پہ، تو عربی زبان میں انجیل کا ایک چھوٹا سا نسخہ جس میں خاص طور پر زندہ کلام کے عنوان سے انہوں نے منتخب کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا کیا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ، عربی انجیل تھی، وہی دیا جا رہا ہے. تو انہوں نے بنایا ہے اس کو موضوع، ہم نہیں بنا سکے. تو میرے نزدیک قرآن ہی اصل میں ذریعہ ہے. دعوت کی کتاب صرف قرآن ہے اور کوئی دعوت کتاب نہیں، اور نہ قیامت تک کوئی شخص انتظار کر سکے گا قرآن کے سوا. ہمارا کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے. میں ڈیبیٹ کرنے کو صحیح نہیں سمجھتا. میں نے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تھی پہلی بار دبئی میں، ادب کے ساتھ عرض کیا تھا کہ یہ دین کو پہنچانے کا کوئی صحیح طریقہ ہی نہیں ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد خود انہیں اس کے نتائج بھگتنا پڑے. میرے وہاں ملیشیا میں ہوتے ہوئے ان کو ملک چھوڑنا پڑا، ان کی شہریت ختم ہو گئی، اور میں وہیں تھا ابھی جب وہ وہاں آئے، اور اب تک وہاں مقدمات کا صرف سامنا کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے ہندو، وہاں کے چینی، وہ سب کے سب یہ مقدمہ لے کے کھڑے ہو گئے کہ یہ آدمی تو نفرت پھیلاتا ہے ہمارے درمیان. یہ بظاہر آپ کی تسکین ہو جاتی ہے اس سے، یہ کوئی طریقہ نہیں. میں پھر گزارش کروں گا کہ اس برتری کی نفسیات سے بھی نکل جائیں. ہمارا کام ہے صرف نصح و خیرخواہی کے ساتھ اپنی بات پہنچانا. تو یہ بات جب پرسکون ماحول میں پہنچائی جاتی ہے تو یہ دلوں میں اپنی راہ نکالتی ہے، اور اگر اس کو ڈیبیٹ بنا دیا جائے تو اس کا تاثر ختم ہو جاتا ہے.